آپ بول رہے ہیں کل کو آپ کے گلے پڑ جائے گا پی ٹی آئی ورکر آ کے آپ کو کہے گا جی تو کی کر رہے ہیں کی کہہ رہے ہیں مجھے کیا فرق پڑتا خان نہیں میری بات سنو. یہ کہتے ہیں نا جی خان صاحب وہاں پہ گئے, اس نے اسپیشل خان صاحب کو بلا کے مشورہ کی, یار دیکھ خان میں یوکرین پہ اٹیک کر رہا ہوں, دیکھ باقی سب جو مرضی میرے خلاف ہو جائے, تو نے میرے خلاف نہیں ہونا. اب ہمیں جو اسکوپ نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ کسی پرائیویٹ اسکول میں یا پرائیویٹ کالج میں جا کے آپ ٹیچنگ کر لیں. میں نے رشیا بھی گھوما ہوا ہے اور میں جانتا ہوں. ہاں میں تجھے بتاؤں گا کہ یہاں سے ایسے فوجیاں لے کے جائیں تو نے یہاں ادھر سے نہ جائیں, نہ کبھی نہ جائیں. کئی یوٹیوبر ہیں آپ کو پھر پتہ ہے کون کون سے, انہوں نے ملینز کے حساب سے ویوز اور سبسکرائبرز گین کیے ہیں صرف پی ٹی آئی کا نام استعمال کر کے. جھوٹی سچی خبریں, وہ خان صاحب یہ کر دیں گے تو خان صاحب نے یہ کر دیا تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا, جھوٹی بلا بے تکی کانسپیریسی تھیوریز جن کو کبھی سچی ہوئی بھی نہیں. خواتین حضرات السلام علیکم, ویلکم ٹو دی پلیٹ فارم آف انٹولڈ ریجنل. آج میرے ساتھ جو پرسنالٹی میرے ساتھ موجود ہیں وہ میرے بہت ہی قریبی متر, میرے بہت ہی پیارے دوست علی عمران ٹھکو صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام بھائی جان, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ بتائیں کیسے؟ میں الحمدللہ ٹھیک. سر تعلق کس ضلع سے آپ کا؟ سر میرا تعلق ڈویژن ساہیوال سے ہے اور ضلع بھی تقریباً ساہیوال ہی بنتا ہے, تقریباً ساہیوال ہے. اور جو قریب ہے وہ کون سا ہے؟ قریب پاک پتن ہے, نہیں ڈیوائیڈڈ ہے نا, مطلب کہ میری جو فیملی کی جو بیسک ہے وہ ساہیوال ہے, بیسیکلی فیملی ساہیوال سے ہے, لیکن کیونکہ ہم ایز اے فیملی پاک پتن میں رہ رہے ہیں, زمین وغیرہ وہاں پہ ہے, تو زمین آپ کی پاک پتن میں جو ہے وہ پاک پتن میں. تو اس بار فلڈ آیا تھا پاک پتن میں؟ بالکل آیا تھا فلڈ پاک پتن میں, بہاول نگر پاک پتن سب علاقے میں آیا تھا. اچھا, یعنی کہ یہ ایک پٹی ہے نا, میرا لودھنا بھی بہاول یہی لگتا ہے. بالکل دریا ستلج کی جو کنارے دونوں سائڈوں پہ ہے تو وہ یہی پٹی آتی ہے. اچھا, لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ کیا ہوا ہے. بیسیکلی پچھلے سال کا سیلاب یاد ہے, چونکہ آدھا پنجاب اور آدھا پورا بلوچستان اس میں ڈوب گیا تھا, لیکن اس سال کا سیلاب جو اتنا ہائی لائٹ نہیں ہوا. کتنا افیکٹ ہوا ہے یہ سیلاب نے, افیکٹ کتنا کیا ہے؟ میرے خیال میں جو ہے نا اس بار جو افیکٹ ہوا ہے وہ تقریباً پچھلے سیلاب کافی سارے سیلابوں سے بہت زیادہ ہوا. وہ ایریا زیادہ ہائی لائٹ نہیں ہوتا کیونکہ نا وہ زیادہ تر جو ہے نا وہ اربن ایریا, مطلب کہ وہ ولیجز جو ہیں اور آبادی بھی وہاں پہ کم ہے, لیکن وہ ایگریکلچرل ایریا ہے, فصلوں وغیرہ کا بہت زیادہ نقصان ہوا وہاں پہ. انڈیا ساتھ لگتا ہے؟ انڈیا بالکل ساتھ لگتا ہے, اور سارا پانی جو ہے وہ انڈیا سے ہی آتا ہے, کیونکہ پاکستان کے پاس آگے کوئی ایسا نظام نہیں ہے کہ اس کو ڈیوائیڈ کر سکیں, اس کو روک سکیں پانی کو. تو جو بھی آئے گا وہ آگے ہی آئے گا اور نقصان کرے گا. اور یہ تقریباً 25 سے 30 سال کے بعد اتنا پانی آیا, اس کے درمیان اتنا پانی نہیں آیا. 2011 کے سیلاب, اور یہ ہم بھی کہتے ہیں کافی سیلاب تھا, لیکن یہ بہت زیادہ تھا. 2011 میں بھی آیا تھا نا پانی, 8 میں بھی آیا تھا, 8 میں بھی آیا تھا. تقریباً ہر 2-3 سال بعد ویسے تو آتا ہے سیلاب, لیکن یہ جو ہے نارمل سے بہت زیادہ تھا. یار آپ نے کمپرومائز کیا ہے, آپ کے بھائی آپ کو بہت اچھے سے وش کر رہے ہیں, آپ کے لیے گانے بنا رہے ہیں, چونکہ آپ نے جو دروازے کھولے ہیں پانیوں کے لیے. سر ان کو پتہ نہیں ہے نا کہ ہمارے پاس دروازے ہیں ہی نہیں ہم تو روک ہی نہیں سکتے. تو بیسیکلی مطلب کہ آپ کا کہنے کا ہے کہ پانی جو ہے وہ آپ لوگوں نے الاؤ نہیں کیا, اپنے آپ ہی آیا ہے. سر ہمارے پاس نہ تو وہاں پہ کوئی ڈیم ہے, نہ کوئی بیراج ہے, ٹھیک ہے. ہیڈ سلیمان کی ایک ہیڈ ہے, وہاں سے کچھ نہریں نکلتی ہیں, لیکن جب آپ کا پانی اتنا زیادہ ہے نہروں میں, آپ نہریں تو بند کرتے ہیں نا پھر, تو وہ جو ہیڈ ہے ہمارا ہیڈ سلیمان کی, اس کی بھی کچھ کیپیسٹی ہے, تو وہ کیپیسٹی آلموسٹ میٹ ہو گئی تھی اس پانی میں, کیونکہ کچھ ہزار کیوسک اور آتا تو ہو سکتا ہے وہ ہیڈ ٹوٹ جاتا, تو اس طرح کے معاملات بھی ہو سکتے تھے. تو ہمارے پاس تو کوئی ہے ہی نا چیز کہ ہم اس کو روک سکیں پانی کو, تو جو آئے گا وہ آگے جانا ہے. تو لوکل انتظامیہ اس میں کیا کرتی ہے پھر؟ کیا انرولمنٹ تھی آپ کو بچانے کی خاطر, یا آپ لوگوں نے خود ہی انخلا نہیں کیا؟ سر لوکل انتظامیہ بالکل انخلا کا کہتی ہے, ریسکیو بھی وہاں پہ جاتی ہے, آرمی بھی جاتی ہے, باقی وہ انتظامات تو سب کرتے ہیں, ریسکیو وغیرہ بھی کرتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے. باقی اس کے علاوہ کوئی اتنا خاص کوئی نہیں انتظام ہوتا. تو انخلا بھائی سیدھی سی بات ہے, جو عام بندہ ہوتا ہے وہ اپنا گھر چھوڑ کے کس کا دل کرتا ہے جا کے کسی کیمپ میں رہنے کو, تو یا کہیں باہر جا کسی اور کے پاس رہنے کو. تو وہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ جتنا ہو سکے وہ اپنے گھر میں ہی رہیں, اپنے جو معاملات ہیں ان کو چلائیں. اب مجبوراً کسی کو نکلنا پڑتا ہے تو وہ پھر نکلتا ہے مجبوری میں. تو یہ جو آپ زمین اب ڈوب گئی ساری, پہلے تو یہ پوچھوں. ڈوب گئی تھی بالکل, آلموسٹ ساری ڈوب گئی تھی. تو میرا آپ سے یہ پھر پوائنٹ ہے اس پہ کہ اب آپ کیا کر رہے ہیں ایگریکلچر کے لیے, یا اب بھی ویٹ کر رہے ہیں؟ نہیں, وہ تو بس پانی تھا, وہ پانی سوکھ گیا, اب دوبارہ فصلیں لگ چکی ہیں, اب گندم لگ چکی ہے, وغیرہ بھی لگ چکے ہیں وہاں پہ, وہ تو باقی ٹھیک ہے. وہ تو اب یہ ہے نا کہ وہ پانی اب یہ تو نہیں ہے کہ وہاں پہ کھڑا رہتا ہے, پانی تو آتا ہے اور سوکھ جاتا ہے. اس بار تھوڑا سا ٹینیور زیادہ تھا پانی کا, تو اب تو پھر ٹھیک ہے, نئی فصل لگ گئی ہے. جو پچھلی فصل تھی اس کا نقصان ہو گیا, مکئی کا نقصان ہوا ہے, چاول کا نقصان ہوا ہے, تو ان کے نقصان تو پھر ہو گئے نا.
ویسے ہمارے یہاں بھی بڑا آیا، لوگ جو کہ بالکل ہی اندر بیٹھے ہوئے تھے تو افیکٹ بہت زیادہ ہوئے ہیں، ایون کہ وہ باؤنڈری سے باہر بھی نکلا ہے. ہمارے ایریاز بھی بڑے افیکٹ ہوئے ہیں لودھنا شہر کے. تو میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ بیسیکلی جب ہم اپنے سسٹم کی بات کرتے ہیں تو کیسے آپ سسٹم کو ریٹ کرتے ہیں پاکستان میں جب آپ اپنی سروسز لیتے ہیں لوگوں سے؟ لائک یو آر ٹاکنگ اباؤٹ فارمنگ، تو کیا اس میں آپ کا ان لوگوں کا کنٹریبیوشن ہوتا ہے ٹورڈ ہیلپنگ یو، یا بالکل بھی کوئی مطلب کنٹریبیوشن نہیں ہوتا؟ لائک یار دیکھیں بات یہ کہ اس کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں، پالیسیز کے حوالے سے فارمرز کو نہ کوئی اتنی زیادہ یہاں پہ کچھ. یار آپ دیکھیں ہمارا جو پاکستان کی کتنی پرسنٹ لینڈ ہے وہ ایگریکلچرل لینڈ ہے، بہت سارا ہمارے مطلب کہ ہماری یہ اکانومی کا ایک میجر پارٹ ہے. لیکن پھر بھی ہونے کی سب کے باوجود ہمیں ہر سال گندم جو ہے وہ امپورٹ کرنی پڑتی ہے. یہ سب کچھ وہ چلتا ہے. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اب جب آپ ایگریکلچر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ایگریکلچر کرتے وقت آپ کو آپ کے لوکل انتظامیہ کی جانب سے کتنی ہیلپ ہوتی ہے یا کوئی بھی ہیلپ نہیں ہوتی؟ میرے خیال میں تو لوکل کوئی انتظامیہ ہے ہی نہیں اس سسٹم میں. کون سی لوکل انتظامیہ ہے؟ جو بھی کام ہے ہمیں اگر کوئی چیز چاہیے تو اگر وہ چیز شارٹ ہو رہی ہے تو ہمیں تو وہ ہم کوئی بھی ہیلپ لائن نہیں ہے یا کوئی بھی ایسا سسٹم نہیں ہے جس سے ہم جا کے کہیں کہ ہمیں یہ کھاد نہیں مل رہی آپ ہمیں پرووائڈ کریں. تو ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے. ہم نے اگر لینی ہے تو لائنوں میں لگ کے لینی ہے، یا جو ریٹ ہمیں مل رہا ہے وہ اسٹاک مافیا جو ہے اس سے، تو ہمیں تو اسی پہ لینی پڑتی ہے. اچھا، ادھر پھر چیز آ جاتی ہے کہ ہم سنتے ہیں گورنمنٹ لیول پہ کہ اسسٹنٹ کمشنر ہے، ان کو ریٹ ریگولیٹ کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا. تو آپ کیسے اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ یہ واقعی آپ کے لیے ہیلپ فل ہوتا ہے کہ بس یہ برائے نام ہی ہے صرف؟ یار یہ بالکل برائے نام ہوتا ہے. اس میں جو اسسٹنٹ کمشنر ہوتا ہے، یہ جو بھی جاتا ہے وہ ایک بار برائے نام ہوتا ہے جی، وہ خبر آ جاتی ہے اس نے نوٹس لے لیا ہے، لیکن اس کا افیکٹ کوئی نہیں ہوتا. یہ کوئی نہیں ہوتا کہ وہ جو اسٹاک مافیا اس کے گوداموں سے اٹھا کے وہ گندم جو ہے وہ پرووائڈ کر رہا ہے. اسسٹنٹ کمشنر پریشرائز ہوتا ہے اس پہ کہ نہیں؟ پریشرائز نہیں ہوتا، یہ بیسیکلی ایک سسٹم ملا ہوتا ہے. یہ ان کی ایسے کہہ لیں کہ پرسنٹیجز ڈیسائیڈ ہوتی ہیں. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایسا ہوتا ہے سسٹم. آپ یہ بالکل بھی نا ایسا ہے، مطلب کہ یہ کارروائی کرنے کے لیے میڈیا کو دکھانے کے لیے ایک چھوٹا موٹا گودام سے کچھ جو ہے بوریاں اٹھائیں گے، ایک چھوٹا موٹا کو ٹرک پکڑیں گے، اس کو جو ہے وہ بانٹ دیں گے لوگوں میں. لیکن جو وہ جہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں بوریاں پڑی ہوں گی کھاد کی، ٹھیک ہے، اور جہاں پہ جو بڑے پاورفل لوگ ہوں گے ان کے قریب یہ بالکل نہیں جائیں گے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ پھر جو ہماری بیوروکریسی ہے یہ کسی طرح بھی ہیلپ فل نہیں ہے فار دا کنٹری؟ یعنی بیوروکریسی بالکل بھی ہیلپ فل نہیں ہے. یہ پاورفل لوگوں کے لیے ہیلپ فل ہے، عام لوگوں کے لیے تو بالکل بھی نہیں ہے. کسی بھی قسم کی ہیلپ نہیں ہے. دوست بیچارہ اے ٹی ایم میں کھڑا اور وہ اے ٹی ایم سے پیسے نکال رہا تھا، تو اے ٹی ایم کے باہر ایک گارڈ کھڑا تھا، تو وہ باقاعدہ طور پہ دروازہ نوک کرنے لگ گیا. اس نے کہا جی کتنی دیر ہے آپ کو؟ اس نے کہا یار پیسے نکل رہے ہیں. جلدی کرو، باہر اے سی صاحب نے بھی پیسے نکالنے ہیں. تو وہ پروٹوکول. اب دیکھا جائے تو ہم ایک ڈیموکریٹک کنٹری میں برائے نام رہتے ہیں. اب تو برائے نام بھی نہیں ہے، پہلے برائے نام تھی. تو ڈیموکریٹک کنٹری میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ فور دا پیپل، بائی دا پیپل، فرام دا پیپل. لیکن جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایکول رائٹس جو ہیں وہ لوگوں کو نہیں ملتے. یہ تو آپ بھی دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں. پاورفل ہو یا جس کی تھوڑی سی زبان چلتی ہو تو اس کے لیے تھوڑا سا انفلوئنس جو ہے وہ بن جاتا ہے. سر بیسیکلی یہاں پہ رائٹس کا کوئی کلچر نہیں ہے. یہاں پہ کلچر ہے ڈر کا. جس سے آپ کو کسی قسم کا بھی تھوڑا سا ڈر ہے وہ آپ کو کسی طریقے سے بھی نقصان پہنچا سکتا ہے. آپ کی فیم کو جو پیسے کے اعتبار سے یا پاور کے اعتبار سے آپ اس کو رسپیکٹ دیتے ہیں. جو آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ مجھے کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، ہم بھی نہیں کر سکتا بالکل ذرا سا بھی کسی بھی طریقے سے، تو آپ کے خیال میں اس کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے، اس کا کوئی جو ہے رائٹس نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ پھر بچے باہر ٹھیک جا رہے ہیں پھر تو اس حساب سے ٹھیک جا رہے ہیں. ان کو یہاں پہ نظر کیا آ رہا ہے؟ ہاں اگر ہم دونوں مطلب اپنی بات کریں ہمیں یہاں پہ کیا نظر آ رہا ہے؟ جابز ہیں نہیں. تو اگر وہ ویکینسیز خالی بھی پڑی ہیں تو وہ ان کے خیال میں ان کو جو ہے وہ بجٹ ہی نہیں ہے ان کے پاس اس چیز کا کہ وہ ویکینسیز کو فل کریں، ان کو آگے جو پیز دیں. تو پرائیویٹ سیکٹر یہاں پہ جو ہے وہ اگر کچھ آتا ہے، دو چار انڈسٹریز لگتی ہیں، سال ڈیڑھ سال بعد گورنمنٹ چینج ہوتی ہے، پالیسی چینج ہوتی ہے، وہ بند ہو جاتی ہیں. تو وہی ان کو ڈاؤن سائزنگ کر کے پھر انہیں لوگوں کو دوبارہ نکال دیتے ہیں وہ لوگ. تو یہ ہر 4-5 سال بعد یہ سسٹم ریپیٹ ہوتا ہے. تو بہتر وہی ہے کہ بندہ باہر جا کے سیٹل ہو جائے اگر کسی کو چانس مل رہا ہے تو. نہیں، اگر میں آپ سے یہ پوچھوں، آپ نے ڈگری تو کیمسٹری میں کی ہے نا؟ جی میں نے کیمسٹری میں کی ہے. تو کیمسٹری کا کیا بیسک اسکوپ ہوتا ہے؟ میں نے یہ بات آئی گیس اپنے پہلے ایپیسوڈ میں بھی کی تھی، لیکن آپ سے پوچھنا چاہوں گا. کیمسٹری کا جو بیسک اگر آپ جائیں نا تو بیسک اسکوپ اس کا ہوگا وہ اس کی جیسے کہ ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ٹائپس اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آرگینک فار ایگزامپل آرگینک ہے میری، وہ جائے گا سنتھسز میں، ٹھیک ہے. سنتھسز یا انالیٹکس جو ہے وہ جائے گی اس کی جو انالیسز وغیرہ ہوتے ہیں یا ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں.
بیسیکلی تو جو ہر انڈسٹری ہے اس کو جو ہے کیمسٹری لیب کی ضرورت ہوتی ہے, ٹھیک ہے, کیمیکل لیب یا کیمسٹری لیب کی ضرورت ہوتی ہے جہاں پہ انالیسس بھی ہوتے ہیں, جو ہائی لیول وہ سنتھسس بھی ہوتی ہیں, ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں ہر چیز کے. لیکن ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کے پاس ایک کیمسٹ ہوتا ہے, وہ کسی بھی حالت میں ہو سکتا ہے. وہ اگر فار ایگزامپل آپ کی وہ انڈسٹری ہے, یہ کوئی بھی انڈسٹری ہے, اس میں وہ اس کا مینیجر رکھیں گے جس کو تھوڑی بہت اس کی نالج ہوگی, یا اس میں جو ڈگری بیسیکلی جو بھی ڈگری ہوگی نا آپ کی اس انڈسٹری سے ریلیٹڈ, اس میں کچھ نہ کچھ کیمیکلز کے بارے میں بتایا جائے گا. اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ایک ڈپلوما ہولڈر کوئی بھی رکھتے ہیں لڑکا, میٹرک پاس ڈپلوما ہولڈر, اس کو وہ جو دو تین ٹیسٹ انہوں نے کرنے ہوتے ہیں نا, وہ اس کو سکھا کے ٹرین کر دیتے ہیں. وہ بندہ ان کے لیے وہ ٹرینڈ ٹیسٹ کرتا رہتا ہے. اس کو وہ اب میٹرک پاس یا اس کی وہ جس طرح کی اس کی ہے ایجوکیشن ہے اس حساب سے وہ اس کو لو پے کرتے ہیں. اس میں اگر وہ کوئی بندہ گریجویٹ کیمسٹری میں بندہ یا کوالیفائڈ بندہ وہ ہائر کرتے ہیں تو وہ اوبویسلی وہ کہے گا کہ مجھے زیادہ پے کرو. وہ ایک ڈپلوما والے سے زیادہ پے وہ اوبویسلی مانگے گا, تو وہ ان کو سوٹ نہیں کرتا. تو وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے, گریجویشن کا ہم نے کیا کرنا ہے. ایک بندہ ٹیسٹ کر رہا ہے چاہے وہ اس کی ایجوکیشن جو بھی ہے, تو چل رہا ہے ان کا کام. تو اسی وجہ سے اس کا اسکوپ اب ہمیں جو اسکوپ نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ کسی پرائیویٹ اسکول میں یا پرائیویٹ کالج میں جا کے آپ ٹیچنگ کر لیں, تو ہوم ٹیوشن پڑھا لیں کیمسٹری کی. تو فی الحال تو یہی ہے. نہیں, میں نے ایک چیز جو سوچی ہے, بیسک ڈگری کا جو پرپز ہے اگر ہم بائی دا بکس دیکھیں تو وہ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی انڈسٹریلائزیشن کو بھی پروموٹ کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس یہ ڈگری آ جائے, نہ بھی آئے. لیس سے آپ کوئی پروڈکٹ سینتھسس اسٹارٹ کرتے ہیں, لیس سے آپ جیسے سینتھسس میں ہیں آرگینک کیمسٹری میں, آپ کوئی ایک اچھی سی ایک پروڈکٹ بناتے ہیں اور اس کے بعد اس کو سیل کیا, ایٹ دی اینڈ اس کی انڈسٹری بننا شروع ہو جاتی ہے, تو پھر اس حوالے سے نہیں یہ ڈگری ویلیویبل ہوتی کہ نہیں؟ سر آئیڈیلی تو یہی کام ہے نا کہ مطلب میں نے ایک چیز کا میں نے کیمیکلز کا نالج لیا ہے, میں اس میں دیکھتا ہوں کہ ہاں یہ چیز جو ہے یہ پاکستان میں آ سکتی ہے, یہ میں نئی چیز سنتھسائز کر سکتا ہوں یا اس کو میں یہاں پہ پروڈیوس کر سکتا ہوں. اس پہ میں ایک اپنا جو اسٹارٹ اپ شروع کرتا ہوں, بیسیکلی اپنا کام انڈسٹری لگاتا ہوں, ٹھیک ہے. اس کو چھوٹے سے لیول سے شروع کرتا ہوں, پھر اس کے ایک ہو سکتا ہے کام, ٹھیک ہے, وہ پورے پاکستان میں پھیل سکتا ہے, میرا مطلب کہ ایک بزنس اسٹارٹ ہو جائے گا. لیکن یہاں پہ کیا ہے کہ آپ کو اگر وہ کرنا ہے آپ کے ایک بڑی انویسٹمنٹ چاہیے آپ کو یہاں پہ, وہ ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے یا لونز وغیرہ وہ کچھ بھی نہیں ملے گا, ٹھیک ہے. اس کے بعد اس جو اب آپ ایک بنا رہے ہیں, ایک اسٹارٹ اپ کر رہے ہیں, آپ ایک انڈسٹری بنا رہے ہیں, اس کو آپ کو لیگلائز کرنے کے لیے آپ کو ایک بڑی رشوت دینی پڑے گی, ٹھیک ہے. آپ کو ایون آپ کو جو الیکٹریسٹی کا 3 فیز میٹر ہوگا, انڈسٹریل میٹر 3 فیز میٹر, وہ لگوانے کے لیے بھی آپ کو ایک اچھی خاصی رشوت دینی پڑے گی. اور پھر یہاں پہ کیونکہ انڈسٹری کا کام وہ چل نہیں رہا خاص زیادہ, جو اب ہمارے پاس فار ایگزامپل ہم گلو کی بات کرتے ہیں, نارمل چیز جو ہے نا کیمسٹری والے وہ کہتے ہیں کہ ہم گلو سنتھسائز کرتے ہیں. آپ کے پاس ایک شہر میں 10 جو ہے انلیگل کارخانے بنے ہوئے ہیں جو گلو بنا کے ان کو پیک کر کے اور بیچ رہے ہیں. وہاں پہ اب اگر آپ اپنی لیگل پروڈکٹ کو لے کے آئیں گے, اس میں آپ کہیں کہ ہم یہ میں اس کو اچھے طریقے سے صحیح طریقے سے بنا رہا ہوں, تو اس کو کیا فرق پڑے گا؟ وہ لینے والا جو ہے وہ تو یہ نہیں دیکھے گا نا کہ اس کی وہ کمپوزیشن کیا ہے, وہ تو کہے گا میں یہ یوز کر رہا ہوں تو بس ٹھیک ہے چلنے دو, اور اس سے سستا بھی پڑے گا. سستا بھی پڑے گا. اگر میں اس کو ایک پوری انڈسٹری لگا کے پورا سسٹم بنا کے اس کو سنتھسائز کر رہا ہوں کوئی چیز, تو مجھے اس کی کاسٹ زیادہ رکھنی پڑے گی. ایک بندہ 2 نمبر بنا رہا ہے, اس کی کاسٹ کم ہوگی, لوگ اسی کو لیں گے, چپک رہی ہے بس ٹھیک ہے, چاہے 5 منٹ کے لیے چپک رہی ہے لیکن چپک رہی ہے. میرا آپ سے علی بھائی یہ سوال تھا, آپ نے ابھی رشوت کی بات کی ہے, سوال یہ ہے کہ جی رشوت دینی پڑتی ہے. ایک عام بندہ پاکستان میں کوئی بھی بزنس اسٹارٹ کرتا ہے, لیس سے اس کا جو پروفٹ مارجن ہے اس میں سے اگر آدھا رشوت میں چلا جائے تو وہ کیسے کیوں اسٹارٹ کرے گا پاکستان میں بزنس؟ تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس اسٹارٹ اپس نہیں ہیں. انڈیا میں آپ ہمارا ساتھ ہی ملک ہے, اس میں آپ اسٹارٹ اپس دیکھ لیں, ان کی ایکسپورٹس دیکھ لیں بیسیکلی. تو ہم ایکسپورٹس میں پیچھے اسی لیے ہمارے پاس اسٹارٹ اپس نہیں ہیں. ہمیں اسٹارٹ اپ کرنے کے لیے بیسیکلی کوئی موٹیویشن نہیں ملتی, کچھ بھی وہ کوئی فنڈز وغیرہ کچھ بھی نہیں ملتا. تو وہاں پہ وہ آپ شارک ٹینک دیکھتے ہوں گے, وہاں پہ جو لوگ آتے ہیں وہ جو ان کے آئیڈیاز ہوتے ہیں بزنس آئیڈیاز بیسیکلی, تو ویسا آپ کو پاکستان میں تو کوئی ایک بھی نظر نہیں آئے گا. یہ کیا کر رہا ہے بھائی تو, یہ نہیں چلے گا, یہ نہیں چلے گا, بالکل ایسے ہی ہے. ایسی واحیات پروڈکٹ میں نے آج تک نہیں دیکھی, ایسی واحیات پروڈکٹ. لیکن ابھی ہماری پروڈکٹس نہیں دیکھی نا, اس لیے کہہ رہے ہیں. وہ ابھی تو وہ ایک پاپڑ بھی آ گئے ہیں, بڑھ گیا پروگرام, تو بڑھ گیا, بس وہ پروڈکٹ ہے ہماری, وہ پروڈکٹ ہے ہماری. نہیں, انڈیا کا کیا بیسک آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھو سیم ڈیٹ پہ ریلیز ہوئے ہیں دونوں کنٹریز, ریلیز مطلب آزاد ہوئے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے انڈیا کے بارے میں؟ پہ کیسے آزاد ہوئے ہیں؟ پاکستان 14 کو نہیں ہوا تھا, پاکستان بھی 15 کو ہی ہوا تھا. تو پھر ہمیں ان سے جلدی کی کیا ضرورت تھی؟ ہم ریس میں لگے تھے کہ ہم نے کہا ہم پہلے ہوئیں گے. لوکل عمائدین سے پوچھیں کہ انہوں نے کیوں 14 اگست ڈیٹ ڈال دی ہے. جواب نہیں ملا کہیں سے اس کا.
وہ 15 اگست ہی ہے نا ویسے. میں نے تو ہر جگہ ہی 15 اگست سنا ہے. جو بین لوگ ہیں نا میں نے ان کے منہ سے سنا 15 اگست ہے. بٹوارا ہو رہا ہے تو یہ تھوڑی نہ ہوگا کہ اس کا ایک دن پہلے ہو جائے تو دوسرے کا دوسرے دن ہو جائے, دونوں کا ایک دن نہیں ہوگا. پھر آپ کو کیا مسئلہ ہے, آپ کو کیوں مطلب 14 کیوں رکھنی تھی, وجہ؟ ہمیں پوری ہسٹری سے مسئلہ ہے. ہمیں اپنے بانی رہنماؤں کی ڈگریاں تک بدل دی ہیں. ہم نے ان کی باتیں, یار قائد اعظم کی بہن محترمہ فاطمہ جناح, انہوں نے کتاب لکھی میرا بھائی. قائد اعظم کی بیسیکلی انہوں نے لائف ہسٹری ڈسکس کی ہے, ساری لائف ڈسکس کی انہوں نے, ٹھیک ہے. ہم نے اس کو بین کیا ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں ساری ہسٹری سے مسئلہ ہے. ہم نے کہا ہے کہ 1947 سے پہلے جو بھی ہوا ہے نا, ہم نے اس کو صحیح سے کسی کو بتانا ہی نہیں ہے. ہم شروع ہی 1947 سے ہوئے ہیں, اس کے بعد ہمارا جو ہے سو ہے. اس سے پہلے کی جو بات کرے گا وہ بین ہے. کیا باتیں ایسی ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہوئی؟ سر بہت ساری باتیں ہیں. بیسک آپ شروع کر لیں اس ملک کے جو ہمارا جو کہتے ہیں 2 قومی نظریہ ہے, اس میں بہت ساری جو ہیں فلاز ہیں. آپ کو نظر آئے گا کہ وہ نظریہ بنایا گیا بیسیکلی, ٹھیک ہے. کچھ لوگوں نے ہمارے وہ ذہنوں میں جو چیز ڈالی, لیکن ہم وہ چیز جو ہے وہ ڈسکس نہیں کرنا چاہتے, ٹھیک ہے. کیسے ہمارے جو یہ ہم لوگوں کو یہ بھی نہیں بتانا چاہتے کہ جو مسلم لیگ تھی انہوں نے وہ آزادی کی بات بہت کم کی تھی. مسلم لیگ کا بیسیکلی جو سارا موٹو تھا وہ تو پارٹیشن تھا, ٹھیک ہے. دوسرا ہم یہ بھی لوگوں کو نہیں بتانا چاہتے کہ 1946 میں ہم جو مسلم لیگ تھی وہ ایگری کر گئی تھی کہ ٹھیک ہے ہم جو ہے پارٹیشن جو ہے ہم نہیں چاہتے, ٹھیک ہے. ہم ایگری کرتے ہیں ہم اکٹھے رہنے کے لیے. جو اسٹیٹس ہیں ان کو اب زیادہ پاور دے دیں, سینٹر کے پاس پاور کم ہو تو ہم ٹھیک ہے ایسا کرتے ہیں. وہ تو پھر بعد میں وہ ولابھ بھائی پٹیل اور نہرو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم ایسا نہیں کریں گے, وہ مکر کے بعد میں جا کے, نہیں تو ہم تو ایگری کر گئے تھے. کس لیے مکر گئے تھے؟ سر ان کو یہ نظر آنے لگ گیا تھا کہ یہ جو سائڈ ہے نا, یہ والی سائڈ, وہ بیسیکلی وہ بھی خود ایسے سمجھ لے کہ ہم سے تنگ آئے ہوئے تھے. وہ بھی ان لوگوں میں شامل تھے جو کہتے تھے کہ پہلے تو وہ ٹرائب بیسیکلی کرتے رہے ہیں, گاندھی صاحب یا کہہ رہے ہیں یا کانگریس, وہ اس چیز میں بالکل یہ ان کا ایک اپیرنٹلی ان کا نظریہ تھا کہ ہم جو اکٹھے رہتے ہیں وہ اس چیز کے خلاف تھے پارٹیشن کے. لیکن ایٹ دی ٹائم جب ان کو لگا کہ نہیں یہ تو اب مان رہے ہیں تو وہ مکر گیا. وہ ان کے بھی پارٹیشن جو ہے ان کے بھی حق میں جا رہی تھی کسی نہ کسی طریقے سے. بات یہ ہے کہ اگر تو لیس سے ہم کہتے ہیں 2 قومی نظریہ ہی بیس بنا لیتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سے زیادہ پاپولیشن انڈیا میں موجود ہے مسلمانوں کی, وہ بھی تو رہ رہے ہیں, 70 سال ہو گئے ہیں. کچھ دنگے فساد ہوتے ہیں لیکن اس کو سورٹ آؤٹ کر لیا جاتا ہے. اس بارے میں ایک 2 قومی نظریہ ہے نا, تو اس سے پہلے بھی تو 2 قومی نظریہ بیسیکلی سٹارٹ ہوا ہے 1857 کی جنگ کے بعد, ٹھیک ہے. کیوں نہیں, وہ جنگ بھی تو اکٹھے لڑی ہے نا بھائی. تو بیسیکلی اس دور میں جو مسلمان لوگ تھے نا, جب وہ جہاں پہ کچھ ان کے لیے جو انسٹیٹیوٹ بنائے گئے تھے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ, وہاں پہ جو ٹیچرز تھے نا جو کہ آتے تھے برٹش سے, وہ بیسیکلی مسلمانوں کو یہ کہتے تھے کہ بھائی بات یہ ہے کہ آپ لوگ ان لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہو, آپ لوگ ان کے ساتھ کچھ کامن ہی نہیں ہے, آپ لوگ بالکل الگ الگ ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ باتیں ان کے ذہنوں میں ڈالتے ہیں. وہاں سے یہ جو ہے 2 قومی نظریہ شروع ہی وہاں سے ہوا. ان لوگوں کو بتایا گیا کہ بھائی آپ لوگ ہو ہی الگ, حالانکہ ہزاروں سال سے اکٹھے رہ رہے ہیں اس سے پہلے, ٹھیک ہے. تو اردو ہندی تنازع اسی چیز کی وجہ سے شروع ہوا, ٹھیک ہے. آپ کو ایک ہی زبان ہے تقریباً, اس کے لکھنے میں فرق ہے. آپ نے اس کو کیا کر دیا جی, ہیں جی بالکل اردو ہماری زبان ہے, ہندی ہندوؤں کی زبان ہے. تو ہم اس کو اس کی بیس پہ ہم پارٹیشن کی طرف بھی چلے گئے. اسی کی بیس پہ بھی ہم وہ بھی ایک جو ہے نا وہ ایک وجہ بنی. شبدوں کا الگ الگ ہے, دونوں لینگویجز کا الگ ہیں. تو اردو جو ہے یہ زیادہ فارسی کی طرف جاتی ہے, ٹھیک ہے. ہندی جو ہے وہ اس میں سنسکرت کے ورڈ زیادہ ہیں, یا وہ کہہ رہی ملتی جلتی. تو بھائی ہماری بات ان کو سمجھ آتی ہے, ان کی بات ہمیں سمجھ آتی ہے. تو یہ تو اتنا بڑا ایشو تو نہیں تھا. چونکہ میں ابھی ورلڈ کپ میں دیکھ رہا ہوں, جو مین ٹو سے کہ مسلمانوں کے ساتھ تو میں لفظ نہیں استعمال کروں گا کیونکہ ظاہری سی بات ہے وہ پوائنٹ تھا ہی نہیں یہاں پہ. جو پاکستانی ٹیم کے ساتھ بیہیویئر رہا ہے چند لوگوں کا, اس پہ مجھے یہ یوں سمجھ آتی ہے کہ یار ٹھیک ہی تھا جو ہونا تھا. لیکن جب ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں جو ابھی ہم ساری باتیں کر چکے ہیں کہ وہ لوگ بھی تو رہ رہے ہیں. یار میری بات سنو, وہ لوگ رہ رہے ہیں وہاں پہ کچھ ریاستوں کے علاوہ جہاں پہ پہلے بھی یہ ایشو ہوتے تھے, اب بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اب بھی ہوتے ہیں. ان کے علاوہ یار ہمیں اب کہاں پہ ہوتا ہے یہ مائنورٹیز والا یا مسلمانوں کے ساتھ جو ہوتا ہے؟ گجرات والی سائڈ, یو پی والی سائڈ, انہی علاقوں میں ہوتا ہے. کبھی سنا کہ پنجاب میں ہوا ہو؟ ناردرن انڈیا میں زیادہ ہوتا ہے, اس لیے پاکستان کے میچز بھی ناردرن انڈیا میں نہیں رکھے. ہوتا ہے نا, وہاں وہیں ہوتا ہے. پہلے بھی مائنورٹیز کا مسئلہ تو مسلمانوں کو وہیں پہ تھا نا. کبھی وہاں پہلے کے بلوچستان, یہ پنجاب یہاں اور بنگال اس سائڈ پہ, یہاں پہ تو مسلمان تھے ہی میجورٹی میں. ہم نے ان کو الگ کر دیا. جہاں پہ لوگ مائنورٹی میں رہ رہے تھے, جہاں پہ ان کو مسائل ہو بھی رہے تھے, وہاں پہ تو ابھی بھی ہیں. ان کو کیا فائدہ ہوا ہماری اس پارٹیشن سے یا ہمارے اس الگ ہونے سے؟ تو یار فلاز اس میں ہے, بالکل ہے, ٹھیک ہے. وہاں پہ کچھ جو ہے وہ ایکسٹریمسٹ
جو ایک ہے نظریہ ہے وہ وہاں اس سینٹر میں زیادہ ہے جہاں پہ یہ چیزیں ہوتی ہیں. اور یہ یار ہر کنٹری میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے, سیدھی سی بات ہے. ہمارے یہاں بھی جو ہندو رہ رہے ہیں سندھ میں, ٹھیک ہے, اور تھر میں, ان کے ساتھ ہم کوئی اچھا سلوک نہیں کر رہے, سب کو پتہ ہے, ٹھیک ہے. وہ باتیں دبائی جاتی ہیں, لیکن ابھی جو فورس میرجز کا سسٹم آتا ہے وہاں پہ, تو وہ بھی ہم یہاں پہ بھی ہو رہا ہے, ہمارے پاکستان میں بھی ہو رہا ہے. تو مائنورٹیز ہر جگہ پہ جہاں جتنے بھی ان کو ایکول رائٹس مل جائیں وہ کہیں نہ کہیں سپریسڈ ہی رہتی ہیں, ٹھیک ہے, چند ایک جو ہے سیکولر ملکوں کے علاوہ. تو وہاں پہ اب پاکستان ٹیم کے ساتھ جو ہوا ہے وہ اس کی بیس, اب وہ کیونکہ وہاں پہ بی جے پی کی گورنمنٹ ہے, بی جے پی جو ہے وہ سیکولر انڈیا پہ بیسیکلی بلیو نہیں کرتی, ٹھیک ہے. وہ تو اوپنلی کہتے ہیں جی کہ یہ ہندو اسٹیٹ, تو اوپن کر دیا یار وہ تو ان کا میٹر ہے, ان پہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں. سیکولر یا وہ الگ ہے سیکولر ڈیفینیشن سے, اب وہ ہندو سیکولرزم ہوگا ہم کیا کہہ سکتے ہیں اس پہ. لیکن وہ اس چیز پہ یار بیسک وہاں پہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو پاکستان کے اگینسٹ جو نفرت ہے نا وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے, پاکستانیوں کے اگینسٹ زیادہ بڑھ چکی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ بی جے پی گورنمنٹ میں ہے, ٹھیک ہے. اس سے پہلے بی جے پی سے پہلے جو تھا وہ کانگریس کی گورنمنٹ تھی, تو ابھی اتنے معاملات نہیں ہوتے تھے, پاکستان ٹیم وہاں پہ جا کے کھیلتی بھی تھی. پھر یہ سوشل میڈیا کا جو دور ہے, یہاں پہ یہ جو ٹرولز ہیں, ٹھیک ہے, یہ جہاں پہ وہ ان لوگوں کو ٹرول کر رہے ہیں, وہاں سے لوگ ان لوگوں کو بھی ٹرول کر رہے ہیں. تو یہ وہ کچھ جو ایکس کرکٹرز ہیں ان کو شاید ان چیزوں کا نالج نہیں ہے نا, وہ ان ٹرولز کی بیس پہ جو ہے اپنی وہ اوپینین بناتے ہیں. تو اس چیز کا ڈفرینس آ جاتا ہے بالکل. ہاں میں نے دیکھا ہے وہ گوتم گمبھیر بڑا میچور ہو گیا ورلڈ کپ میں, اس کے اوپر اس کے ایسے بیانات نہیں آئے. پہلے وہ بڑا لگا ہوتا تھا, مین ٹو سے اس نے کسی پاکستانی فین کے ساتھ سری لنکا میں لڑائی بھی کی تھی, کچھ اس طریقے سے کچھ 2-3 انسیڈنٹس جو تھے وہ میرے سننے کو ملے بھی ہیں. لیکن اب جو ہے وہ بڑا میچورٹی سے اس نے اسٹار نیٹ ورک پہ جا کے اس نے وہ کیا ہے, اپنا سارا ورلڈ کپ جو ہے وہ ہینڈل کیا ہے. سر انڈیا سے گوتم گمبھیر کے فین لگے ہوتے تھے, پاکستان سے شاہد افریدی کے فین لگے ہوتے تھے. ان کی وہ ایک لڑائی ہوئی تھی کبھی ایک بار, تو وہی ڈسکس ہو رہی تھی بار بار. وہ سب سے زیادہ لائک تجھے ملتے ہیں یا مجھے ملتے ہیں, نہیں مجھے 1000 کمنٹس ملیں گے, مجھے 1000 لائکس ملیں گے. وہ آپس میں دونوں ٹویٹر پہ بھی لگے رہتے تھے, ٹھیک ہے, تو وہ چلتا رہتا تھا پھر کام. لیکن یہاں پہ آپ کو پتہ چلا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو کہ بھائی اسٹار کرکٹرز ہونے کے باوجود بھی سینس ان میں کوئی بالکل سینس نام کی چیز نہیں ہے. کمنٹیٹری کرنا, انالیسز کرنا وہ اس بندے کا کام ہے جو کہ نا وہ کرے, ایک نیوٹرل ہو کے اپنی ساری جو لائک ڈس لائکس ہیں وہ سائڈ پہ رکھ کے ایک نیوٹرل کرکٹ پہ بات کرے. یہ لوگ جو ہیں وہ مطلب کہ فضول قسم کا سارکیزم, جیسے وہ سہواگ نے کہا پاکستان زندہ بھاگ, بلا وجہ کی بات ہے, اس میں ایسی کوئی سارکیزم والی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس نے ایک سارکیزم بنانے کی کوشش کی, لیکن وہ انتہائی بہت ہی عجیب قسم کی بات کی. نہیں, میرا جو سوال اب بیچ میں رہ گیا, پوائنٹ آپ نے کہا ہے جی کہ مائنورٹیز جو ہیں وہ سپریس رہتی ہیں. پھر یہ کانسیپٹ جو ہے وہ یہودی بھی دیتے تھے ڈیورنگ بیفور کریشن آف اسرائیل. تو پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ تقریباً 1000 سال 1500 سال دنیا کے مختلف علاقوں میں رہے. بات تو ان کی وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے, اپنا کیوریسیفیکیشن کے بعد سے. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مسلم ٹائم میں بالکل ٹھیک رہے, بٹ ایٹ دی اینڈ دے ور فیلنگ لائک کہ یار ہم لوگ جو ہے نا وہ ایک مائنورٹی کی طرح ہی ہیں. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ تھیوڈور ہرزل نے وہ پریزنٹ کیا, اور میں تو ساری ہسٹری بولنے لگ گیا. لیکن دا تھنگ از دے ور ایزیومنگ دیئر سیلف ایز مائنورٹی, اینڈ ایٹ دی اینڈ وٹ دے ڈیڈ رانگ, بٹ ایٹ دی اینڈ وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے اپنا لینڈ جو ہے نا وہ واپس لے لیا, اور ہم اب ادھر جو ہے نا اپنے صحیح حقوق جو ہے اس کو وہ کر رہے ہیں. تو پھر اس طریقے سے تو اب کوئی جو ہے وہ اس کو فریڈم فائٹنگ بولے گا, اور کوئی جو ہے وہ اس کو ٹیررزم بولے گا. وٹ یو ہیو اسٹانس آن دس؟ یار بات یہ ہے کہ جو جوز تھے نا, یہودی جو تھے وہ سپریس تو تھے, ٹھیک ہے. کرسچنز کے بھی دور میں تھے, مسلمانوں کے دور میں کم تھے, ٹھیک ہے. وہاں تب یہ اتنے ایشوز نہیں ہوتے تھے. کرسچنز کے دور میں یورپ میں وہ ہر جگہ پہ وہ سپریسڈ رہے, ان کو قتل کیا گیا. ان کے علیحدہ سے سوسائٹیز بنائی گئی ہیں جہاں سے وہ نکل نہیں سکتے تھے. باقیوں کے مقابلے میں ایکول رائٹس ان کو نہیں ملتے تھے. ان کو باقاعدہ اپنے گلے میں ایک چین لٹکا کے پھرنا پڑتا تھا کہ ہم جس سے لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ یہودی ہیں اور ان سے کاروبار نہیں کرتا, ٹھیک ہے. لیکن وہ اس سے ایمرج ہوئے. انہوں نے جو ہے وہ اب جو وار تھی World War I تھی, اس میں انہوں نے جو ساتھ دیا برٹش الائنس کا, اور وہ جیتے, ٹھیک ہے. اس نے ان کا ساتھ دیا, انہوں نے فنڈنگ کی. روتھ چائلڈز نے اس میں بہت فنڈنگ کی, انہوں نے جو ہے ان کی بہت سارا ہیلپ کی. بیسیکلی وہ ان کے سائڈ پہ تھے, جس کا انعام انہیں جو ہے وہ بیسیکلی برٹش نے دیا, یہ اسرائیل اسٹیٹ بنا کے دی. اب وہ اسٹیٹ بن گئی ایک, ٹھیک ہے. اس میں انہوں نے ڈیوائڈ کر دیا جی بیسیکلی 50-50. تو انہوں نے بیسیکلی ڈیوائڈ کیا تھا 50-50 میں یا 55-45 میں ڈیوائڈ کیا تھا. حالانکہ وہ ایک جو تھا وہ نہیں تھا, ٹھیک ہے, ایکول بات نہیں تھی, کیونکہ پیلسٹینینز کی وہاں پہ پاپولیشن زیادہ تھی.
UN نے بھی وہ بات کر دی, UNO نے بیسیکلی وہ دیا تھا, ٹھیک ہے, وہ سسٹم جو بھی انہوں نے دیا, پارٹیشن جو بھی کی. اس کے بعد ایشو یہ ہوا کہ ہم نے کہا جی نہیں, ہم اس کو بات کو نہیں مانتے. پیلسٹینینز نے بھی کہا, باقی سارے جو مسلم ورلڈ ہے اس نے یہ کہا کہ ہم اس کو نہیں مانتے, ہم اسرائیل کو, ہم یہ غلط اسٹیٹ ہے, ٹھیک ہے, وہ اس علاقہ جو ہے وہ پیلسٹینینز کا ہے. بھائی صحیح بات ہے, ٹھیک ہے, صحیح بات ہے. آپ نے اس کے بعد ان سے جنگ لڑی, 1948 میں جنگ لڑی, 1970 میں جنگ لڑی. اس کے بعد ایک اور عرب 1967 1970 سم تھنگ 1980 میں بھی آل اراؤنڈ جو ہے وہ جنگیں لڑی ان سے. عرب کنٹریز, عرب ورلڈ سارا ایک سائڈ پہ ہو کر ان کے ساتھ جنگ لڑی. عرب ورلڈ نے پورا یورپ کا آئل بند کیا, ٹھیک ہے. اس سے بیسیکلی ایٹ دی اینڈ یہ ہوا کہ ان کی خود اکانومی کو لیپس کر گئی, ٹھیک ہے, کیونکہ ان کے پاس اور کوئی سورس آف انکم ہی نہیں ہے نا آئل کے علاوہ عربز کے پاس. تو اب بیسیکلی انہوں نے وہ جو تھی پلیس ہے نا, وہ انہوں نے کیپچر کی ہے تھرو وار, ٹھیک ہے. سلطنت عثمانیہ جو ہے وہ ہاری تھی نا ورلڈ وار 1 میں, ٹھیک ہے. تھرو وار انہوں نے کیپچر کی وہ, ٹھیک ہے, چاہے آپ وہ مانیں یا نہ مانیں, UNO نے کیا, یہ کیا, وہ کیا, انہوں نے تھرو وار کی. آپ ان کو تھرو وار جو ہے وہ ہرا نہیں سکے. بیسیکلی آپ نے اپنا نقصان ہی کیا. اس کے بعد جتنی بھی وارز ہوئی ہیں, تو عرب ورلڈ تو اب چپ کر کے بیٹھ گیا کہ بھائی ہم نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا. سب عرب وہ کنٹریز نے مل کر اسرائیل پہ اٹیک کیا, وہ پھر بھی جیتے, کیونکہ بھائی ان کو ورلڈ پاورز جو ہیں اس وقت, برٹش ہے یا امریکہ, سپر پاور تو امریکہ ہے, ان کو امریکہ کی, برٹش کی, پورے یورپ کی جو ہے وہ سپورٹ حاصل ہے. اتنی سپورٹ حاصل ہے کہ وہ ان کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے وہ آپ کے ساتھ آ کے تیار کھڑے ہوتے ہیں. تو آپ ان کو بیسیکلی عرب ورلڈ نے اب یہ ریئلائز کر لیا ہے کہ ہم ان کو بیٹل میں نہیں ہرا سکتے. تو عرب ورلڈ نے اس کا ایک الگ جو چیز جو میری سمجھ میں یہ آتا ہے, جو جس طرح بھی سسٹم چل رہا ہے کہ عرب کنٹریز ان کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں, اس کے ساتھ ٹریڈ اور جو سسٹم ہے وہ چلا رہے ہیں, صحیح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کا ایک یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں جی ہم ان کے ساتھ ایک ڈیل کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس جو حصہ ہے آپ اس میں رہیں. جو UNO نے آپ کو ایک اسرائیل بنا کے دے دیا, جو پیلسٹین کا علاقہ الگ الگ کر دیا نا, جو باؤنڈریز بن گئی, آپ اسی باؤنڈریز میں رہیں. دوسروں پیلسٹینینز کے جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں وہ نہ کریں, اٹیکس نہ کریں. تو ہم آپ کو جو سب OIC کی کنٹریز ہیں, ٹھیک ہے, عرب کنٹریز ہے, وہ آپ کو ہم جو ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں, آپ کے ساتھ ٹریڈز ریلیشن شپس بھی کرتے ہیں. وہ بیسیکلی ان چیزوں میں چل رہے تھے, جیسے کہ UAE نے ان کے ساتھ کی ہیں, سعودی عرب کی بات چل رہی تھی کرنے کی. اب اس میں ایک پلیئر جو تھا نا وہ لیفٹ آؤٹ رہتا ہے, اور وہ رہتا ہے حماس, ٹھیک ہے. حماس بیسیکلی جو کیا ہے کہ وہ پیلسٹینینز کی اپنی ایک آرگنائزیشن ہے جو کہ اس کاز کو سپورٹ کرتی ہے, اس کے لیے لڑتی ہے. تو اس کو سپورٹ کس کی حاصل ہے؟ چائنا کی. تو سوری چائنا کہہ رہا ہوں میں, اس کے ایران کی, جو کہ بیسیکلی ساتھ میں اس کو پھر ایران کے تھرو اس کو رشیا اور چائنا کی بھی سپورٹس مل جاتی ہے. اب یہ تو نہیں کہہ سکتا میں کہ وہ اس کی تھرو آرمز اس کی سپورٹ کرتے ہیں, لیکن مورلی وہ کہہ سکتے ہیں, وہ بیانات وغیرہ دیتے ہیں اس کے, یو کین ڈو اٹ. اب وہ انہوں نے وہ کر دیا. اب ایران نے اس کی سپورٹ اس لیے کرتا ہے کہ بھائی جو عرب کنٹریز ہیں انہوں نے تو اس کی جو ہے وہ اس کے ساتھ ڈیل کرنا شروع کر دیا ہے, ہم لیفٹ آؤٹ ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ, تو وہ کسی قسم کی کوئی نہیں چل رہا. تو ایران جا کے سپورٹ کرتا ہے ان کی ادھر حماس کی. لبنان میں بیٹھی ہے حزب اللہ, جس جو وہ بھی ایران بیکڈ ہے. اب حماس نے جو اٹیک کیا اس کو ہم یا ڈفرینٹ طریقوں سے ہم جسٹیفائی بھی بالکل کر سکتے ہیں اس کو کہ بھائی وہ جو بیک گراؤنڈ ہے اس کا جو وہ لوگ کر رہے ہیں, لیکن کیا اس سے پیلسٹینینز کو کوئی فائدہ ہوا؟ بالکل نہیں ہوا, بہت زیادہ نقصان ہوا. آپ لوگوں نے تقریباً ان کے 1000 کے قریب سٹیزنز کو بیسیکلی آپ نے مارا ہے, سٹیزنز کو مارا ہے آپ نے وہاں پہ. فوجیوں کو کوئی بڑی ان کی ملٹری انسٹالیشن تباہ نہیں کی, بڑا کوئی فوجی دستہ تباہ نہیں کیا, آپ نے وہ اٹیک کیا. پھر آپ جو ہے وہ خود واپس آ کے سرنگوں میں گھس گئے, ٹھیک ہے. آپ کا بیسیکلی ارادہ یہ تھا, مائنڈ سیٹ یہ تھا کہ اب جو ہے یہ اسرائیل کیا کرے گا, وہ فرسٹریٹ ہو کے وہ آئے گا اور بوٹس آن گراؤنڈ وہ آ کے ہم سے گراؤنڈ میں آ کے لڑے گا. اس کے لیے ان کے پاس یہ پلان تھی کہ جو غزہ سٹی ہے اس کو انہوں نے بیسیکلی جو ہے ٹنلز سے وہ کیا ہوا ہے, سیکیور کیا. وہ بیسیکلی ٹنلز میں ان کا سارا سسٹم اور بہت بڑا نیٹ ورک ہے ٹنلز کا. تو اب یہ اسرائیل کو تھرو امریکہ یہ پتہ ہے, امریکہ ویتنام میں یہ وار ہارا ہے اس لیے تھا کہ ٹنلز تھی وہاں پہ. لوکلز کو آپ جہاں کے وہاں پہ بوٹس آن گراؤنڈ نہیں ہرا سکتے, بہت زیادہ مشکل کام ہوتا ہے. تو ان کا یہ تھا کہ آپ ہم اسرائیل کو جو ہے نا وہ لے کے آتے ہیں, اپنے علاقے میں لے کے آتے ہیں, ان سے لڑتے ہیں. لیکن وہ انہوں نے نہیں کیا. اب وہ جو کر رہے ہیں وہ بامبنگ کر رہے ہیں, وہ اس کو بیسیکلی وہ سٹی کو بیسیکلی وہ تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس سے میرے تو خیال میں حماس کے جنگجو ہے وہ تو کم ہی مارے جا رہے ہیں. بیسیکلی جو وہاں پہ
جو لوگ شہید ہو رہے ہیں, بچے شہید ہو رہے ہیں, وہ تو بیسیکلی ایک عام لوگ ہیں نا, وہ غریب بیچارے, وہ تو مظلوم ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یار حماس نے وہ اٹیک, چلو ان کا مائنڈ سیٹ تھا یا بیک گراؤنڈ آپ اس کو جسٹیفائی کر بھی لیں اٹیک کیا, لیکن اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ اب تقریباً 15,000 کے قریب کیجویلٹیز ہو چکی ہیں فلسطینیز کی, 1,000 کے بدلے میں 15,000 کے آس پاس. اب وہ جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جی ہم وہ سیز فائر وغیرہ, لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں ہونا. تو بیسیکلی انہوں نے ان کو ایک چانس دیا میرے خیال میں, وہ تو ایک چانس موقع ڈھونڈ رہے تھے, کیونکہ اگر پیلسٹائن پہ اٹیک ہوتا ہے تو کسی نہ کسی طریقے سے پوری دنیا کو کنڈیم کرنا پڑتا ہے اس کو, ٹھیک ہے. وہ اس کو مارجن نہیں دیتے اسرائیل کو کہ آپ جا گئے. انہوں نے پہلے اٹیک کر کے وہ بیسیکلی ان سے وہ جو سمپتھیٹک فیکٹر تھا نا وہ ان کو مل گیا, جس کی وجہ سے امریکہ نے وہ بالکل اوپنلی سپورٹ کیا اسرائیل کو, انہوں نے ویپن دیے, پیسے دیے, سب کچھ. تو یہ جو اٹیک تھا یہ بیسیکلی جو ہے نا وہ ان کے جس حساب سے حماس چاہتی تھی اس حساب سے ٹرن آؤٹ نہیں ہوا. دوسرا اس میں فیکٹر یہ تھا کہ شاید یہ حماس نے کیلکولیٹ کیا تھا, شاید نہیں کیا تھا. جو مین اس میں پلیئر جو ایک اور ہے وہ بھی باہر بیٹھا ہے, وہ ہے حزب اللہ. حزب اللہ جو ہے وہ ایک بہت ہی اسٹرانگ آرگنائزیشن ہے, ملیشیا بیسیکلی. وہ ایرانی بیکڈ ہے اور اس کے پاس ہزاروں کی تعداد میں گائیڈڈ میزائلز ہیں. انہوں نے کچھ راکٹس فائر کیے تھے, وہ گائیڈڈ نہیں تھے. اس کو وہ جو اسرائیل کا آئرن ڈوم سسٹم تھا وہ بیسیکلی اس اٹیک کو روک سکا تھا. لیکن اگر حزب اللہ اس میں آتا ہے اس جنگ میں تو آپ کو پھر وہ اسرائیل کو بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے, لیکن وہ اس میں شامل نہیں ہو رہا. بیانات کی حد تک تو ہے وہ ہم یہ جنگ میں شامل ہوں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, لیکن وہ شامل نہیں ہو رہا, کیونکہ ایٹ دی اینڈ انہیں بھی اس چیز کا جو خطرہ ہے کہ اگر ہم اس میں شامل ہوئے تو پھر یہ جو پوری ایک ہے ایک کولیشن ہے بیسیکلی, نیٹو ہے, امریکہ, اسرائیل وغیرہ, تو یہ پھر ہمارے پیچھے پڑ جائے گا. تو اب پھر ان کو بھی شاید اس چیز کا ڈر ہے یا جو بھی ہے, لیکن وہ اس میں شامل نہیں ہو رہے, جس کی وجہ سے ایٹ دی اینڈ نقصان پیلسٹینینز کا ہی ہو رہا ہے, جو کہ معصوم لوگوں کا, بچوں کا, ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ ظلم ہو رہا ہے. تو نہیں, میرا آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ جب یہ گروپس ہیں جو حماس ہو گیا, حزب اللہ ہو گیا, ان میں ونگز موجود ہیں اسرائیل کے. موساد ایک بہت بڑا نام ہم سنتے ہیں کہ یار انٹیلیجنس ان کی بہت زیادہ اسٹرانگ ہے, تو ان کو کیوں نہیں پتہ چلا جب حماس نے؟ یہ بالکل ایک کوشچن مارک ہے کہ یہ ایک اتنے بڑے اسکیل پہ اٹیک ہو, اور حماس کوئی صرف ونگ نہیں ہے, حماس کی تو بیسیکلی ایک پولیٹیکل ان کی اسٹرگل بھی ہے, پولیٹیکل وہ غزہ پہ ان کی جو ہے وہ حکومت بھی ہے, تو یہ ان کا جو ہے آرمڈ ونگ بھی ہے. اور اب یہ تو بالکل ایک نہ ماننے والی سی بات ہے کہ ان کو پتہ نہیں اس چیز کا پتہ چلا, انہوں نے اینٹیسپیٹ نہیں کیا کہ اتنا بڑا اٹیک جو ہے وہ ہوگا, اور 3-4 سائڈ سے اٹیک ہوگا. تو موساد کا تو بالکل اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بھائی بہت زیادہ اس چیز کو انٹیلیجنس اس کی بہت زیادہ ہائی کوالٹی کی ہے, لیکن یہاں پہ وہ فیل ہوئے ہیں یا کیا سین ہے اس کا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن بالکل یہ ایز اے اسرائیل کو ایز اے سرپرائز یہ اٹیک بالکل انہوں نے کیا, کیونکہ ان کا کوئی تہوار وغیرہ چل رہا تھا اس میں, تو جس کی وجہ سے کیجویلٹیز بھی زیادہ ہوئی. کچھ نہیں, جو کیجویلٹیز کی ہم بات کرتے ہیں 1,000 اسرائیل کے اب ورسز 15,000 آپ کے پیلسٹائن کے, تو اس میں بچے بھی شہید ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, بچے بھی جان سے جاتے ہیں. دا پوائنٹ از کہ بچے جب جان سے جاتے ہیں تو ایک نئی نسل جو ہے وہ تو آلریڈی اس کے اوپر ایک لگ گیا کراس مارک. بٹ ایف یو سی, میں نے ابھی کچھ عرصہ پہلے دیکھا تھا جی کہ ایوریج یہودی عورتیں جو ہیں وہ آئی گیس, اب مجھے نہیں پتا کہ وہ CPM ٹائپ چیز ہے, تھمبنیل کے اوپر جو آتا ہے جی کہ یہودی اپنے بچوں کی پرورش بہت. اور یہ اگر میں کہوں جنید اکرم کی بات, اس نے بھی ایک بات کہی تھی کہ وہ بہت ہی اچھے طریقے سے اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں, انہیں اسکل سکھاتے ہیں, انہیں ایچ اینڈ ملٹری جو ہے وہ ملٹری ان کی جو ہوتی ہے ٹریننگ وغیرہ سب کچھ ہوتا ہے وہاں پہ. یار وہ کامیاب بھی تو اس لیے نا, وہ آپ ان کو میپ دیکھیں, آپ کو میپ پہ نظر نہیں آتے. وہ عرب کنٹریز یا ہمارے جو مسلم کنٹریز ان کے مقابلے میں وہ میپ پہ نظر نہیں آتے, لیکن وہ بھائی ہمیں اب سب مسلم کنٹریز کو وہ اس پہ مات دے رہے ہیں آرمز کے ریس میں, اکانومی کے بیس پہ, سب کچھ بیس پہ. تو انہوں نے کچھ کوالٹیز ہیں تو ہی کر رہے ہیں نا وہ. جی اب تو ہم ان کوالٹیز کو ہم لیگ کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ پیچھے رہ رہے ہیں ان چیزوں سے. اور میرے خیال میں ہم یہ جو بھی کہہ رہے ہیں یار, حماس نے جو بھی کیا ہے آپ اس پہ کوشچن مارک لگا سکتے ہیں, اس سے نقصان اس کا زیادہ ہوا ہے یا, لیکن ایٹ ڈیسپریٹ موو تو وہ تھی, ٹھیک ہے, چاہے جتنا بھی کیلکولیٹڈ تھا وہ کام انہوں نے جیسا بھی اٹیک کیا, 1000 کیجویلٹیز ہوئیں ان کی اسرائیل کی, کچھ لوگ انہوں نے پکڑے بھی ہیں, لیکن ایٹ دی اینڈ جو 15,000 بے گناہ لوگ شہید ہوئے ہیں ان کا پھر خون کس کے ہاتھوں پہ ہے؟ کیا وہ اس کا صرف اسرائیل کو اس کا الزام دیا جائے گا, یا اس پہ یہ بھی کہے گا کہ
انہوں نے آپ کے یہ اٹیک کی وجہ سے وہ لوگ شہید ہوئے ہیں. ختم ہو رہی ہیں تو پھر تو آپ کو بہت جلد اسرائیل کے ہی مطلب کہ آگے بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے. ظاہر سی بات ہے جب آپ بچے ہی مار رہے ہیں پیچھے رہ کون جا رہا ہے, تو پھر یہ تو نسلیں ختم ہو رہی ہیں. جینوسائڈ ہو رہا ہے, بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے, جینوسائڈ وہ کر رہے ہیں اور یہ ان کو بہانہ ملا ہے اور وہ اس چیز کو جو ہے وہ جینوسائڈ کر رہے ہیں. اب اس پہ جو کوئی پاور اس چیز پہ نہیں آئے گی نا, امریکہ اس کو کبھی بھی نہیں کہے گا کہ آپ لوگ یہ رک جائیں, ٹھیک ہے. ان کو بہانہ ملا ہوا ہے کہ انہوں نے پہلے اٹیک کیا, ٹھیک ہے. تو اب ٹرائز ہو رہی ہیں بالکل. اب اس میں اب یہ ہوا ہے کہ جی جو ایک چیز پریڈکٹ کی جا رہی تھی کہ یہ جنگ جو ہے نا یہ بڑھ جائے گی, ٹھیک ہے, یہ حزب اللہ اس میں شامل ہوگا اور پھر امریکہ شامل ہوگا اور چائنا اور اسرائیل اور رشیا اس طرح کے, لیکن وہ نہیں ہوا کیونکہ وہ ہونا بھی نہیں تھا. جہاں پہ بھی یہ کام ہوتا ہے نا کہ کہیں پہ تھوڑی سی لڑائی ہوتی ہے تو جو بڑے پلیئرز ہوتے ہیں نا وہ ایسے ہی اپنی آنکھیں پھینگے مارنے شروع کر دیتے ہیں. رشیا نے بیان دے دیا, چائنا نے بیان دے دیا, رشیا نے اپنے ایئر کرافٹ جو ہے وہاں پہ وہ مشقیں شروع کر دی, چائنا نے کر دی, لیکن وہ شامل نہیں ہوگی کیونکہ وہ جو بیٹل گراؤنڈ ہے وہ اس میں اگر وہاں پہ وہ پوری مکمل جنگ میں اس جگہ پہ آتے ہیں تو پھر دونوں کو نقصان ہے. وہاں پہ رشیا کے سٹیکس بھی ہیں شام کی سائڈ پہ, سیریا پہ, ٹھیک ہے, ایران والی سائڈ پہ, اور امریکہ کا بیسیکلی جو اسرائیل ہے وہ امریکہ کا بہت بڑا پلیئر ہے. وہ یہاں پہ آلموسٹ کنٹرول اس ایریا کو تھرو اسرائیل کرتے ہیں, سب کچھ ان کا وہاں پہ. تو ان کا وہ جو ہے یہاں پہ بڑی جنگ وہ ہے, وہ ان کے نہ امریکہ کے حق میں ہے, نہ امریکہ کو پسند ہوگا یہاں پہ بڑی جنگ کرنا, نہ رشیا پسند کرے گا اس چیز کو. تو میرے خیال میں یہ ایک ایسا ہی سسٹم ہے کہ یہ چلتا رہے گا. نہیں, جنگ کی بات کی امریکہ کی, تو امریکہ کا تو بیسیکلی ہم دیکھیں کافی ٹائم سے امریکہ بینیفٹ لیتا رہا ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں لائک ویتنام ہو گیا, اس کے بعد آپ دیکھیں کہ سافٹ وار ہو گئی, دین افغانستان ہو گیا, اور اس کے بعد آپ افغانستان اب تک چلتا رہا ہے. تو وہ تو بینیفٹ لیتا رہا ہے, تو اس کو کیا مطلب کہ اس میں اس کو چیز بینیفٹ دکھی ہے کہ وہ اس وار کو ان کو نہ ہونے دے. یار بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ عراق پہ امریکہ نے اٹیک کیا تھا نا. عراق کو جو بھی سسٹم انہوں نے کیا ہے یا اس پہ جو بھی اب سسٹم چل رہا ہے عراق کا, جو بھی وہاں پہ جو گورنمنٹ وغیرہ ہے وہ امریکہ کی مرضی کی ہے, ٹھیک ہے. شام میں جو سب کچھ ہے وہاں پہ امریکہ کا بھی اسٹیک ہے, وہاں پہ ان کی ملٹری بیسز بھی ہیں, سب کچھ بھی ہے, سب کچھ ہے. تو اب یہاں پہ انسٹیبلٹی آئے گی تو کہیں نہ کہیں تو امریکہ کو بھی نقصان ہوگا نا یہاں پہ, کیونکہ اسرائیل وہاں پہ اکیلا ہے بیسیکلی نا. تو امریکہ کو اتنے دور آ کے وہاں پہ جنگ کرنا, ایک بڑی جنگ کرنا, تو وہ تو اب دوسرا یہ کہ وہ آپ صحیح کہہ سکتے ہیں کہ وہ ویتنام میں بھی ایسے لڑتے رہے ہیں, افغانستان میں بھی لڑتے رہے ہیں. میرے خیال میں اب امریکہ جو اکانومی ہے نا وہ اس چیز کو برداشت نہیں کرے گی کہ فل اسکیل وار پہ جانا, کیونکہ وہاں پہ بھی معاملات جو ہے نا وہ ان کی اکانومیکلی ان کے معاملات بھی کافی خراب ہیں بائیڈن کی وجہ سے, کہ ویسے ہی کچھ جو ہے ان کی یار وہ میرا جو اس پہ پوائنٹ آف ویو یہ ہے, خیال یہ ہے کہ یہ جو آ کے کرتے رہے نا کہ انویڈ کرتے رہے, عراق کو کیا, یہاں کیا, وہاں کے یہ ریسورسز لیتے رہیں, ان کی کم دوسری اکانومی کا یا ان کا جو بیسک میں وہ اس قسم کے ریسورسز اور وہ جو ویپنز جو سیل کرتے ہیں اس سسٹم پہ جو ہے نا وہ زیادہ ان کا وہ کام چلتا ہے, ویپنز پہ, اور جو ریسورسز وہ وہاں پہ لے کے آتے ہیں. اب یہ بات کو یہ تو نہیں ہے کہ یہ وہ ریٹن بات ہے, لیکن یہ ایک کامن سینس ہے نا. آپ افغانستان میں آ رہے ہیں, وہاں پہ آپ اوپیم گرو کر کے بیچ رہے ہیں لوگوں کو, تو یہ پتہ چلے گا نا. عراق آئے گے, سب کچھ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, سب کو پتہ ہوتا ہے لوگوں کو. تو اس چیز میں, اور پھر یہ کرونا کی وجہ سے کافی افیکٹ ہوا ہے, نقصان ہوا ہے. تو پھر اوپر سے ان کو پتہ ہے کہ جو ان کی اکانومیکل جو سائڈ ہے وہ اس کو کیپچر کر رہا ہے, رشیا بھی کر رہا ہے اور چائنا بھی کر رہا ہے. تو ان کی اکانومی بیسیکلی اتنی زیادہ اسٹیبل نہیں ہے اس وقت. افغانستان ابھی بولا ہے آپ نے, افغانستان کی کیا سچویشن چل رہی ہے اس ٹائم پہ؟ پاکستانیوں کے اگینسٹ ہیٹریڈ, پھر مائیگریشن ٹورڈ اگین بیک, جو ایک بچہ پاکستان میں پیدا ہو رہا ہے. کیا میں کمنٹ ہی نہیں کرتا, میں تو آپ سے کوشچن پوچھوں گا. یار افغانستان میں بیسیکلی نا ہم یہ تو بڑی ہمارا بیسیکلی نالج کا ہمیں بہت زیادہ فقدان ہے لوگوں میں. ہم یہ کہتے ہیں جی وہ طالبان, خان صاحب نے بھی کہہ دیا تھا کہ وہ بروک دا شیکلز آف سلیوری. بھائی انہوں نے وہ ملک 30-40 سال سے مسلسل جنگ میں, وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ لوگ بیچارے کیوں پاکستان کی حالت اتنی خراب ہے, یہاں سے وہ جاتے ہوئے پریشان ہو, زبردستی ان کو بھیجنا پڑ رہا ہے. تو وہ ان کو پتہ ہی ہے نا کہ وہاں پہ کیا حالات ہیں. وہاں پہ حالات ان سے بھی بہت زیادہ برے ہیں. ہم یہ جو کہتے ہیں ان کا روپیہ اسٹیبل ہو گیا, یہ اکانومی ہو رہی ہے, وہ بیسیکلی اسٹولن منی سے ہو رہا ہے. جو پاکستان سے جو بھی اسمگل ہو رہا ہے, جو اسمگلنگ ہو رہی ہے نا, اس کی بیس پہ ان کی جو بھی اکانومی چل رہی ہے. دوست بڑا خوش ہوتا ہے, دیکھو جی کمپیئر کرواتا ہے افغانستان کی اکانومی جو ہے 70 پہ کھڑا, اینڈ لیول کی جہالت ہے, ٹھیک ہے. یہاں سے ڈالر اسمگل ہو کے انڈیا جا رہا ہے وہاں پہ, یہاں سے جو چینی اسمگل ہو کے وہاں پہ جا رہی ہے, یہاں سے آلو اسمگل ہو کے, یہاں سے آدھی چیزیں اسمگل ہو کے جاتی ہیں وہاں پہ, ٹھیک ہے, جس کی بیس پہ ان کا یہ سسٹم چل رہا ہے. اور وہ کہتے ہیں جی ہماری اکانومی بہتر ہوگی. نہیں ہے بہتر بھائی.
اب وہ آپ ان کو کہتے تھے اب چلو ٹھیک ہے جی طالبان ہیں، ہم کو امت مسلمہ کے وہ جنگجو بہادر ہیں، پیلسٹائن کے ایشو پہ ان کے کتنے بیانات ہوئے، سنا ہے کبھی بیان آیا ہو انہوں نے کوئی وہ اپنی ملٹری بھیج دی ہو ہم جی پیلسٹائن میں جا رہے ہیں؟ کیوں بھائی؟ ان کے بیسیکلی یار امریکہ کو یہ چیز بھی سمجھ نہیں آئی تھی، وہ بھی یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ جو ہے نا یہ اسلام میں ایکسٹریمسٹ ہیں، ٹھیک ہے، یہ اسلامی جہاد کر رہے ہیں۔ ان کو اینڈ پہ سمجھ یہ آئی ہے کہ بھائی یہ اسلامی جہاد نہیں ہے۔ وہ بیسیکلی افغانستان کی حد تک القاعدہ یہ بات بالکل بلیو کرتی تھی کہ ہم اسلامک جہاد کرتے ہیں، طالبان یہ بلیو نہیں کرتے۔ طالبان جو کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے اپنا یہ جو پشتون بیسیکلی پشتون جہاد آپ اس کو کہہ لیں، پشتون موومنٹ کہہ لیں، یا وہ اپنے علاقے کو سیکیور کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے علاقے کو سیکیور کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کوئی بیان بھی نہیں دیا یار، پیلسٹائن کو خاص ایسے کوئی بڑا سین تو نہیں تھا یہ جو ان کو جہاد اور یہ کہہ رہے تھے، بھائی وہ گئے کیوں نہیں جہاں پہ وہاں پہ لڑنے جنگ کرنے کے لیے کیوں نہیں گئے؟ کیونکہ ان کو تعلق ہی نہیں ہے اس چیز سے۔ انہوں نے معاہدے اسی چیز سے کیے کہ ٹھیک ہے آپ ہمیں امداد دیں، امریکہ سے امداد لے رہے ہیں، وہ یورپین کنٹری سے امداد لے رہے ہیں، ہم ان باقی سی چیزوں میں دوسرے ملکوں کے جو معاملات ہیں، یہ کشمیر کا ہم کہتے ہیں جو کشمیر کے لیے آ رہے ہیں، وہ یہ سوشل میڈیا پہ جنگجو بڑے ہوتے ہیں جی، وہ آ رہے ہیں کشمیر ان کا اگلا ہدف ہے، انڈیا اگلا ہدف ہے، اسرائیل اگلا ہدف، وہ بھائی نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، وہ آپ لوگ اتنے بیوقوف ہو، وہ نہیں ہے۔ ان کو پتہ ہے ہمیں جو ہے ہم نے بہت برا حال ہوا ہے، جنگ جو ہے نا یہ ہمارے لوگوں کو یہ وہ تلواریں اور یہ وہ بڑے فیسینیٹ کرتی ہے ہمارے لوگوں کو، بڑے یہ جنگ ہو رہی ہے، وہ جہاں پہ جنگ ہوتی ہے ان کو پتہ ہوتا ہے۔ جب گھروں پہ بم گرتے ہیں، وہ ایک گھر پہ گر رہا ہے، وہ 10 گھر تباہ کر رہا ہے، وہاں پہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ کون بیچارہ وہ دہشت گرد ہے اور کون جو وہ عام شہری ہے، وہاں پہ وہ بہت برے حالات ہوتے ہیں۔ تو ہمارے یہ جو جن لوگوں کو شوق ہے جنگیں دیکھنے کا، جنگیں کرنے کا، تو میرے خیال میں ان کو کبھی کسی ایسے علاقے کا وزٹ کرنا چاہیے جہاں پہ جنگیں ہو چکی ہیں، جہاں پہ جنگ لوگ دیکھ چکے ہیں۔ تو میرے خیال ان کا کوئی ایسا تعلق نہیں ہے، وہ اپنے ملک کو چلانا چاہتے ہیں، اور ایٹ دی اینڈ کسی نہ کسی ٹائم پہ ان کو اپنے ہی جو ان کے ریسورسز ہیں وہ استعمال کر کے اور اپنی اکانومی کو خود چلانا پڑے گا، اور جب وہ ٹائم آئے گا کہ وہ اپنے آپ پہ وہ کریں گے، بیس کریں گے یا اپنے آپ پہ وہ ڈیپینڈ کریں گے، تو تب دیکھیں گے کہ وہ کیسا چلا رہے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں وہ گاڑیاں بنا رہے ہیں آج کل، نمبر 2 پھر ہم دیکھتے ہیں جی کہ وہ ایک نہر نکال رہے ہیں، گاڑی ٹویوٹا کرولا کے انجن پہ وہ ایک کاربن فائبر کی باڈی لگا کے، ٹھیک ہے، اس کو آپ وہ ایک کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سپر کار کہہ دیں، تو پھر وہ کیا کہہ سکتے ہیں؟ وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دا افغان کینال جو کہ نکال رہے ہیں افغان میں؟ ٹھیک ہے، وہ اس کی امداد سے چل رہا ہے، جیسے بھی بن رہا ہے وہ ایک اچھا پروجیکٹ ہے، کیونکہ وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ دریاؤں وغیرہ کی کمی ہے، ڈیولپمنٹ تو وہاں پہ ہوئی ہی نہیں ہے نا، وہاں پہ آپ کچھ شہروں کے کابل کے علاوہ جہاں پہ وہ امریکن فورسز وغیرہ خود کرتی رہی ہیں ڈیولپمنٹ، اس کے علاوہ ڈیولپمنٹ کوئی نہیں ہوئی، سڑکیں وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا۔ تو ایک لبرل کنٹری نا 50s میں 60s میں ڈیولپڈ کنٹری تھا، یا مطلب ٹھیک حالات تھے اس کے؟ ٹھیک حالات کوئی نہیں تھے، سیدھی سی بات ہے، یہاں پہ شروع سے ہی جنگیں رہی ہیں، یہ برٹش کے خلاف لڑتے رہے ہیں، ٹھیک ہے، برٹش کے خلاف لڑتے رہے ہیں، برٹش کو انہوں نے روکی رکھا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد برٹش وہاں پہ لڑتی رہی، بہت ساری جنگ کرتی رہی، اس کے بعد کیا ہوا کہ جی ان کے آپس میں پھر معاملات خراب ہو گئے، یہی جو لبرل والا اور یہ سوشلزم والا سسٹم اور یہ چلتا رہا وہاں پہ، اور اس چیز کو انہوں نے کیا کیا کہ وہ آپس میں ان کی چلتی رہی، اور وہاں پہ وہ شاہ ان کا وہ جو صدر تھا وہ قتل ہوا، اور یہ جو بھی تھا شاہ جمال آئی گیس وہ قتل ہوا، اور اس کا جو ہے اس کے بعد رشیا آ گیا وہاں پہ، اب رشیا کے خلاف یہاں پہ انہوں نے کہا چلو جی جہاد شروع کرتے ہیں، سارا انہوں نے ضیاء الحق صاحب نے اور یہ سب کچھ انہوں نے ملا کے ہم نے کہا جی وہ جو ہمارا جہاد ہی ہمارا سارا، تو امریکہ کے پیسوں پہ وہ جہاد چلتا رہا ہے، وہ ایک جنگ چلی، اس کے بعد جی جنگ ختم ہوئی تو وہاں پہ وہ جو چھوڑ کے گئے تھے جن لوگوں کو ہتھیار وہ دے گئے تھے، ان لوگوں نے وہاں پہ اپنے قبضے کر لیے، چھوٹے چھوٹے ایریا بنا رہے اپنے، وہ بیسیکلی گینگز بن گئے، ان گینگز کو پھر ختم کرنے کے لیے طالبان بنے، وہ بیسیکلی پھر طالبان اور گینگز کے درمیان جنگ چلتی رہی، جب وہ طالبان کی حکومت آئی تو پھر اوپر سے امریکہ آ گیا، تو وہ تو 50-60 سالوں سے، وہ 100 سال سے میں تو کہہ سکتا ہوں کہ وہ 100-150 سال سے وہ جنگ میں ہی ہیں بیسیکلی، تو ڈیولپمنٹ وہاں پہ کون سی ہونی تھی، کچھ بلڈنگز بن گئی ہوں گی پھر، ٹھیک ہے۔ پھر یہ ایریا جو کیپچر کرنے کا سوچتے ہیں جو کہ ڈیورن لائن کو تو یہ مانتے ہی نہیں نا، ڈیورن لائن میں بھی اسپیسیفائڈ کر دیں جو KPK کا ایریا آتا ہے، یہ کہتے ہیں یہ ہمارا ایریا ہے، تو اس میں پھر یہ پنگے بھی لیتے ہیں، اس میں یہ اسٹیٹمنٹس بھی دیتے ہیں، اب سے نہیں 90s میں بھی دیکھیں، نواز شریف کا ٹائم تھا، بے نظیر کا ٹائم تھا، یہ لوگ آ کے KPK ایریاز کے اندر آ کے باقاعدہ طور پہ یہ بدماشی کیا کرتے تھے، پھر اس کے بعد اب بھی انہوں نے کچھ ایسے بیانات دیے ہیں کہ جی یہ ایریا ہمارے پاس ہے، جب پہلے پیسے ہی نہیں ہے تو پھر کیا کریں گے، یہ اس ایریا کو کیپچر کر کے کیا کریں گے؟ کون کیپچر کرے گا؟ نہیں کر ان کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے، ایکسیپٹ نہیں کرتے، لیکن وہ کر اس کے بارے میں کیا سکتے ہیں، جب وہ کہ یار وہ بیسیکلی ایکسیپٹ اس لیے نہیں کر رہے تھے، یہ پشتون علاقہ ہے سارا، پشتون علاقہ ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ ہمارا ہے،
کہتے رہیں, اس سے فرق نہیں پڑتا. لیکن اب وہ کرتے تھے جب یار بیسیکلی ہم نے ان کو یہ راہیں تو ہم نے دکھائی ہیں نا, ہم نے ان کو جہادی تو ہم نے بنایا, ہم نے ان کو اسلحہ فیلڈ کیا, ہم نے ان کو سب پیسہ دیا امریکہ کے تھرو, ہم سب ان کو دیتے ہم رہے ہیں. یہاں پہ ہمارے اپنے ملک میں ہم سب نے اسلحہ فیڈ کیا. تو پھر جب اس کسی کے پاس اسلحہ ہے تو وہ پھر جب بڑھ کے مار رہا ہے یا کوئی ایریا کیپچر کرنا ہے تو یہ میرے خیال میں صحیح کوئی ایسی ہونے والا نہیں ہے کیونکہ وہ یا کہ ایریا کیپچر کر سکے, کیونکہ وہ ان کے پاس اب وہ جنگ لڑنے کی ان کو بھی پتہ ہے کہ وہ ان کے پاس وہ جنگ لڑنے کی اب وہ کیپیبلٹی نہیں ہے. فل اسکیل وار وہ اپنے گھر میں سرنگوں میں چھپنا وہ ایک اور ہے, وہ ایک ہے نا کہ وہ دور گئے کہ گولی ماری پہاڑ پہ چڑھ گئے, وہ اب نہیں ہوتا. تو کسی کی اور کنٹری میں جا کے جنگ لڑنا جو ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے. اپنے کنٹری میں جب آپ کی کنٹری میں جب ہاسٹائل ہوگا, آپ سے زیادہ کوئی کسی کو آپ کے گھر کو آپ سے زیادہ کوئی جانتا ہوگا نہیں جانتا ہوگا نا, آپ اس میں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں. کسی بھی گھر میں جب جانا ہو نا, جو آپ نے اٹیک کرنا ہے تو پھر وہ بہت مشکل کام ہے. وہ تو پھر وہ رشیا ہے وہ یوکرین پہ کر لے قبضہ, اٹیک کیا اس نے تو وہ کرے, نہیں کر سکتا نا, تو بہت مشکل کام ہے. یوکرین کا تو میں نے سین یہ پڑھا ہے ابھی فن لینڈ کی جو ہے وہ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ ان کا ایک بارڈر لگتا ہے, تو وہاں سے وہ فن لینڈ جو ہے وہ رشیا کی طرف بھی جاتا ہے اور اس کے علاوہ آئی گیس وہ یوکرین کے ساتھ بھی اس کا بارڈر لگتا ہے. وہ جو بارڈر ہے بیسیکلی جی کرسمس کی جب چھٹیاں ہوتی ہیں نا, وہ بارڈر اس کے اوپر کوئی بھی آرمی کا آفیسر ڈپلوائے نہیں ہوتا. لوگ آرام اور سکون سے, جیسے بلوچستان میں ہم نے دیکھا بیریکیڈز لگے ہوئے تھے, 2-3 بیریکیڈز لگے تھے, ہمیں جسٹ گاڑی اپنی زگ زیگ گھمانی تھی اور ہم نے نکل جانا تھا. رشیا کے لوگ آتے ہیں فن لینڈ کے اندر آ کے وہ اپنا سامان خریدتے ہیں جو بھی انہوں نے خریدنا ہوا, اس کے بعد وہ واپس رشیا چلے جاتے ہیں. اور میں نے کہا نا وہ کوئی بھی فوجی نہیں کھڑا ہوتا کرسمس کے ٹائم پہ اس بارڈر پہ, کوئی بھی فوجی, کوئی فصیل نہیں لگی ہوئی, کوئی باؤنڈری نہیں لگی ہوئی, جسٹ ایک بیریکیڈ ہے. سیم اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ رشیا کے ساتھ ابھی یہ پنگا چلا ہے, یورپی یونین نے بھی بڑا مزاحمت کی ہے, امریکہ تو اگینسٹ ہو گیا, رشیا وہ تو ہمیشہ سے ہی رہا ہے کولڈ وار میں. تو ہم نے یہ چیز دیکھی کہ جو رشیا سے گیس سپلائی ہوتی ہے یورپ کو, بیکاز رشین علاقے ٹھنڈے ہیں, اس کی ہوا سائبیرین ایریاز ہیں, اس کی ہوا جو ہے یورپ کو افیکٹ کرتی ہے. اور -20 آج کل بھی اب اگر آپ دیکھیں فن لینڈ کا جو ٹمپریچر ہے وہ -15 -14 چل رہا ہے. اس کے علاوہ اس کے ساتھ جو کنٹریز اور بھی ہیں, تو ان کو کانسٹنٹلی 24 گھنٹے کے لیے اپنے روم میں گیس چاہیے, ہیٹرز کے لیے چاہیے, بیسک نیسیسٹی کے طور پہ. جتنی مرضی جنگ ہو گئی ہے رشیا کے ساتھ, ان کی جو یہ چیز ہے وہ افیکٹ نہیں ہوئی. ایٹ دی اینڈ وہ گیس چل رہی ہے, گیس سپلائی بند نہیں ہوئی. نہ ہی رشیا نے بات کی, نہ ہی امریکہ نے, نہ ہی یورپی یونین نے بات کی. دا تھنگ از کہ پھر جنگ جو ہو رہی ہے وہ جنگ کس بیس پر ہو رہی ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ وہ ایگو موٹیو ہے, ہم پوچھتے ہیں کہ یا وہ جنگ کا مقصد ہے لینڈ کیپچرنگ, یا ایک سائیکولوجیکل یو کین سے دیٹ کہ وہ ایک ڈالنا ہے کہ یوکرین ہمارا پرانا ایریا تھا, ہم نے اس کو کیپچر واپس کرنا ہے. اس کے اندر کیا محرکات شامل ہوتے ہیں؟ پھر یار جنگ کی وجہ کیا تھی نا, وہ تو یہ تھی بھائی, سیدھی سی بات ہے, جو یہ وہ ان کو تنگ کیا امریکہ والوں نے, نیٹو والوں نے. انہوں نے بھائی جب کیا تھا نا یہ 90s میں ان کو معاہدہ ہوا تھا جب یہ سوویت یونین ٹوٹی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ جو نیٹو ہے نا یہ یہاں کے ہمارے جو بارڈرنگ کنٹریز ہیں نا ان کو ریکروٹ نہیں کرے گا, اپنے ساتھ شامل نہیں کرے گا. لیکن انہوں نے کیا, ان کے 2-3 کنٹریز کو وہاں پہ میں نام نہیں یاد نہیں مجھے صحیح سے, ان کو انہوں نے ریکروٹ کیا اور نیٹو میں شامل ہوئے. اب جو تھا یہ سسٹم چل گیا کہ انہوں نے کہا, یوکرین نے کہنا شروع کر دیا کہ ہم بھی جو ہے نیٹو کا ممبر بننا چاہتے ہیں. رشیا نے کہا کہ یہ کیسے, یہ تو ہمارا ڈائریکٹ بارڈر اس کے ساتھ ہے, باقی جو کنٹریز ان کے ساتھ ڈائریکٹ بارڈر نہیں ہے, یوکرین کے ساتھ ڈائریکٹ بارڈر ہے. اور انہوں نے کہا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا. اب رشیا اس چیز پہ اپوز کر رہا تھا, امریکہ اس چیز کو جان بوجھ کے ہوا دے رہا تھا کہ یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ ہیں, یوکرین کے ساتھ یہ ہے وہ. اب امریکہ جو تھا نا وہ بیسیکلی اس کو غصہ دلا رہا تھا پیوٹن صاحب کو, لیکن اب پیوٹن صاحب جو تھے ان کو غصہ آ گیا, انہوں نے کہا نہیں, تو انہوں نے کچھ جاہلانہ قسم کا اٹیک کر دیا. اب مجھے نہیں سمجھ آتی اس کا ایک بیس کیا تھی. انہوں نے بیسیکلی اسٹارٹ کیا کیا ہے کہ گراؤنڈ فورسز سے, آپ گراؤنڈ فورسز سے انویڈ کر کے کسی بھی کنٹری کو جہاں پہ آج کل 7 اس کے نیٹو کنٹریز ہیں, آپ وہاں پہ اس کی کو کیسے کیپچر کر سکتے ہیں, اس کو کیسے انویڈ کر کے اس پہ قبضہ کر سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, امریکہ جب کرتا تھا نا, اس نے جب افغانستان پہ اٹیک کیا, عراق پہ اٹیک کیا, تو وہ گراؤنڈ فورسز میں نہیں جاتے, بوٹس آن گراؤنڈ نہیں جاتے تھے, وہ اس کے اوپر بامبنگ کرتے تھے, اور اتنی بامبنگ کرتے تھے کہ وہ پھر سٹینڈ کرنے کے قابل نہیں رہتا. اچھا, تو رشیا نے کیا کیا کہ انہوں نے جناب وہ ڈائریکٹ ہی اپنے جو فوجی بھیجے, انہوں نے کہا کہ جی ہم نہیں, جی ہم فوجیوں کے ذریعے اس پہ قبضہ کریں گے, بامبنگ وغیرہ نہیں کریں گے. ابھی بھی انہوں نے مجھے تو سمجھ نہیں آتی کیا ان کی وجہ تھی. فل اسکیل وار پہ وہ ابھی بھی نہیں گئے. ٹھیک ہے, ان کے جو فائٹر جیٹس تھے اس کے تھرو, یا فل اسکیل وار پہ وہ بھی بالکل نہیں گئے, وہ جانا بھی نہیں چاہتے.
کیونکہ اگر وہ فل اسکیل وار پہ جاتے ہیں تو یورپ جو ہے بالکل ان کی ساری سپلائز وغیرہ بند کر دے گا. جس طرح اسٹارٹ میں یورپی یونین نے کچھ دن کے لیے کیا, گیس پائپ لائن بھی بند ہوئی ہے, سب کچھ ہوا تھا, کچھ دن کے لیے ہوا تھا, لیکن پھر وہ کھل گیا. اب میرا جو خیال ہے کہ وہ رشیا کو سیکیور وے آؤٹ نہیں مل رہا, سیف وے نہیں مل رہا واپس اس چیز سے جانے کا, اور کوئی ڈیل ہو جائے گی ان کی آپس میں, کیونکہ جو ہے نا یورپ کو ضرورت ہے رشیا کی, ٹھیک ہے, گیس کے لیے, اور رشیا کو ضرورت ہے یورپ کی, کیونکہ اس کو اکانومی بیسیکلی, تو کوئی نہ کوئی ان کا ہو جائے گا معاہدہ. نہیں, اس میں یہ ہے نا, آپ نے کہا کہ پیوٹن کو غصہ چڑھ گیا, تو اس نے اپنے غصے کی وجہ خان صاحب کو بتائی تھی. خان صاحب کو کیوں بتائی تھی اس نے؟ خان صاحب اس کا جگری یار تھا. خان نہیں, میری بات سنو, یہ کہتے ہیں نا جی خان صاحب وہاں پہ گئے, اس نے اسپیشل خان صاحب کو بلا کے مشورہ کی, یار دیکھ خان, میں یوکرین پہ اٹیک کر رہا ہوں, دیکھ باقی سب جو مرضی میرے خلاف ہو جائے, تو نے میرے خلاف نہیں ہونا. بھائی آپ کی کیا ویلیو وہاں پہ؟ وہ نہ کرو. خان صاحب کو پتہ نہیں تھا جہاز سمجھ لے کیسا کام, خان صاحب کو پتہ نہیں, خان صاحب نے بیوقوفی کی جبھی کی. میں نے رشیا بھی گھوما ہوا ہے اور میں جانتا ہوں. ہاں, میں تجھے بتاؤں گا کہ یہاں سے ایسے فوجیاں لے کے جانی تو نے, یہاں ادھر سے نہ جائیں, نہ کبھی نہ جائیں. مجھ سے زیادہ تو یہ سیریا کو نہیں جانتا, سائبیریا کو تو مجھ سے زیادہ نہیں جانتا. تو ایسا نہیں ہوا. نہیں, خان کو بریف تو کیا تھا نا اس نے. خان صاحب خود کہتے ہیں کہ جب میں گیا تھا میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے, لیکن مجھے پہنچ گیا تھا تو وہ او ہو جنگ کرنے لگے, میں واپس چلا. وہ گئے غلط ٹائم پہ چلے گئے. بھائی آپ بات ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو غصہ بھی آیا کہ یہ کیوں کیا ہے, غلط ٹائم پہ گیا. کسے آیا؟ امریکہ والوں کو ہے, اوبیسلی امریکہ والوں کو غصہ آیا کہ غلط آپ وہاں پہ اس ٹائم پہ کیا کر رہے تھے. خان صاحب کا پنگا امریکہ کے ساتھ ہے. خان صاحب کا پنگا امریکہ کے ساتھ کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ خان صاحب امریکہ کہاں بیٹھا ہے, خان صاحب کہاں بیٹھے ہیں؟ امریکہ کا پنگا تو, خان صاحب کا پنگا تو ان کے ساتھ تھا جن کے ساتھ ہونا تھا. تو اب اس میں امریکہ کی ناراضگی, یار دیکھو امریکہ آپ کی جو بھی کنٹریز ہیں نا, فار ایگزامپل میں ہوں نا, تو آپ کسی اور کنٹری میں, میں کسی اور کنٹری کا پاورفل پرسن ہوں, تو میں آپ کی کنٹری میں اس بندے سے ڈیل کرنا چاہوں گا جس کے پاس پاور ہے, ٹھیک ہے. تو وہ امریکنز جو ہیں وہ اس سے ڈیل کرتے ہیں جس کے پاس پاور ہے, ٹھیک ہے. وہ پرائم منسٹر سے ان کا کوئی خاص وہ رسمی ملاقاتیں وغیرہ ہی ہوتی ہیں, وہ کچھ نہیں ہوتا. تو ان کی ناراضگی اس چیز پہ افیکٹ بالکل ڈال سکتی ہے کہ خان صاحب کی جو گورنمنٹ جانا اور خان صاحب سے ناراضگیاں ہونا, تو افیکٹ ہو سکتا ہے. لیکن ڈائریکٹ تو وہ تھوڑی نہ کہیں گے کہ جا ڈونلڈ لو, جا حکومت دے کے آئے ندی. مشکل ہے. نہیں, پہلے تو خان صاحب آئے تو انہوں نے بھٹو سے کمپیئر کیا, انہوں نے پھر وہ ایک سائفر بھی دکھایا, جو کہ آئی گیس سائفر کا فیصلہ ہو گیا نا ابھی, 1-2 دن پہلے نہیں ہوا, ابھی چل رہا ہے. وہ بیسیکلی تو کیا یہ ہے کہ جو جیل ٹرائل ہے وہ کالا دم قرار ہوا ہے, باقی وہ جو ٹرائل ہے وہ اوپن کورٹ میں اگر اسٹارٹ سے دوبارہ شروع ہوگا, جس کا بیسیکلی پی ٹی آئی کو نقصان ہونے والا ہے. میں بتا رہا ہوں پہلے پی ٹی آئی کو نقصان ہے. آپ اگلے الیکشن میں پی ٹی آئی کو کہاں دیکھتے ہیں؟ اگلے الیکشن 2024 میں یا اس سے اگلے الیکشن 24 میں, اگلے والی کی بات نہیں میں کر. یار یہ پریڈکشن بڑی مشکل ہے اس وقت جو بندہ پریڈکٹ کر رہا ہے نا وہ جھوٹ بول رہا ہے. پریڈکشن بڑی مشکل ہے, کیونکہ جو ساری پریڈکشن ہے نا, جو بھی سب وہ ڈپینڈ کرتا ہے ووٹرز کے اوپر, کہ جو پی ٹی آئی کا ووٹر ہے وہ کیسے اس چیز کو کرتا ہے. اگر تو وہ ریئیکٹ کرتا ہے اس چیز پہ, وہ کہتا ہے یہ نہیں میں مانتا, وہ اپنی فل فورس کے ساتھ ووٹ کرنے جاتا ہے, پھر بالکل مشکلات ہو سکتی ہیں یہ جو بھی سسٹم بن رہا ہے اس کو, کہ نون لیگ کی گورنمنٹ نہ بنے. لیکن جیسا کہ جو مجھے لگ رہا ہے, جو کوشش ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی کا جو ووٹر ہے نا اس کو مایوس کر دیا جائے. کیونکہ اگر ہمیں جو ووٹر ہے اس کو لگا کہ ٹھیک ہے پی ٹی آئی کی تو گورنمنٹ ہی نہیں آ رہی, ٹھیک ہے, یہ تو اس کے خلاف انٹرویو ہو رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تو آ نہیں رہی, تو میں نے ووٹ کر کے کیا فائدہ کرنا. لگتا ہے پی ٹی آئی والے کو اسٹریٹجی چلیں گے اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کرنے کے لیے. کل بھی ہم اس حوالے سے گفتگو کر رہے تھے, وکیلوں کو ہی نہ کھڑا کر دیں. وکیلوں کو کھڑا کریں گے, یہ ایک اچھی اسٹریٹجی ہوگی, کیونکہ وکیل جو ہیں وہ بیسیکلی ان کے خلاف پھر جانا مشکل ہوتا ہے نا, وکلا برادری ہوتی ہے پھر پوری سی, تو ان کے پاس پھر وہ کیسی لڑنے کی پاور بھی ہوتی ہے. تو لیکن ڈپینڈ ایٹ دی اینڈ جا کے ووٹر پہ کرے گا, کینڈیڈیٹ پہ ڈپینڈ نہیں کرتا, کینڈیڈیٹ کوئی بھی کھڑا ہو جائے. لیکن جب ووٹر نے ووٹ دینا ہے نا, اگر ووٹر یہ سوچ لے کہ میں نے ووٹ دینا ہے چاہے حکومت آ رہی ہے نہیں آ رہی, تو پھر بالکل مشکلات ہوں گی, کوئی کینڈیڈیٹ بھی جیت سکتا ہے. لیکن اگر اب یہ جو ہے نا سائیکولوجیکل افیکٹ ہے کہ اگر ہمیں مطلب کسی ووٹر کو, یا ہمیں اگر فار ایگزامپل لگ رہا ہے کہ جس امیدوار کو میں نے ووٹ دینا ہے اس نے جیتنا ہی نہیں ہے, یا اس کے جیتنے سے فرق ہی نہیں پڑنا, تو میں کہوں گا دفعہ کرو, کیا کرنا ہے ووٹ دے کے, سکون سے سو ریسٹ مارو. تو یہ اگر افیکٹ ہوگا, اگر ہوپ لوز کریں گے پی ٹی آئی کے ووٹرز, وہ کہیں گے کہ جی ایسا ہے کہ خان صاحب نے تو آنا کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بننی کوئی نہیں ہے, گورنمنٹ ان کی بننی ہے, ہمارے ووٹ دینے نہ دینے سے کیا فرق پڑتا ہے. تو اگر یہ کہیں گے تو پھر تو بالکل ان کے لیے آسانی ہے. تو اگر یہ کہیں گے نہیں جی بھی ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے, ہمیں ووٹ کرنا ہے, یار ووٹ تو آپ کو کرنا چاہیے, جیسا بھی سسٹم ہے, ٹھیک ہے, لنگڑا لولا جو بھی ہے, ووٹ تو کرنا چاہیے. ووٹ دینا چاہیے کہ نہیں؟ کس کو؟ کسی کو بھی ووٹ تو بالکل, جس کو آپ بلیو کرتے ہیں ووٹ دیں, ٹھیک ہے. آپ کا ووٹ کاؤنٹ کہاں پہ ہو رہا ہے, کس کی مرضی سے ہو رہا ہے, وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن ووٹ تو دینا چاہیے, ووٹ دینا لازمی ہے. آپ کے نزدیک رائے شماری کی کوئی حیثیت نہیں ہے پاکستان میں؟
رائے شماری کی حیثیت تو ہونی تو چاہیے لیکن اتنی نہیں ہے جتنی باقی دنیا میں ہوتی ہے. الیکٹیبلز کا سین آ جاتا ہے اس میں, یا کیا ایشو آ جاتا ہے یار بیسیکلی یار دیکھو الیکٹیبلز وہ ہوتے ہیں جن کے پاس ووٹ ہوتا ہے, پیسہ ہوتا ہے, اپنے علاقے میں ان کی خاندان برادری بھی ایسی ہے, وہ ان کے ووٹ ہوتا ہے, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے جیتنا ہے. وہ پھر اس چیز کو پریڈکٹ کرتے ہیں کہ ہمارا کس پارٹی میں جانے سے ہمیں فائدہ ہوگا, ٹھیک ہے, اور وہ اس پارٹی میں جاتے ہیں اور وہ بیسیکلی پاور شفٹ کرتی ہے. پھر ان الیکٹیبلز کو یوز بھی کیا جاتا ہے پاور شفٹ کرنے کے لیے, پاور حکومت بنانے کے لیے, گرانے کے لیے. تو الیکٹیبلز کا کافی بڑا رول ہے جو کہ بھی سسٹم ہے اس ملک کا. لیگ والے اس بار رابطہ کر رہے ہیں. مجھے یاد ہے 2018 میں خان صاحب بھی یہ بیانات دیا کرتے تھے کہ جی ہمیں الیکٹیبلز کا سہارا لینا پڑے گا, ہمارے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے. مجھے بہت اچھے سے یاد ہے, آئی گیس جولائی 25 کو الیکشن ہوا تھا, تو 10 جولائی کو یا جون میں کامران خان کا شو چلا تھا, جس میں کامران خان یہ بتا رہا تھا کہ جی یہ خان صاحب نے بھی وہی کام کیا ہے جو کہ باقی سارے لوگ کر رہے ہیں, الیکٹیبلز کا سہارا لے رہے ہیں اور بعد میں یہی انہیں گلے کا توق نہ بن جائیں. اور ہم نے دیکھا کہ 2022 میں وہ سارے الیکٹیبلز جو تھے خان صاحب کو چھوڑ کے چلے گئے. اب تو انجینئر صاحب بھی لگے ہوتے ہیں, فواد بھاگ کے آتا تھا, تو وہ فواد صاحب تو الیکٹیبلز نہیں تھے بائی دا وے. لیکن اب جو اس ٹائم پہ پی ٹی آئی کے ساتھ مشکل, پی ٹی آئی کے لیے بینگ اے پارٹی مشکل ٹائم تو ہے ہی ہے. جو پی ٹی آئی میں ریزیلینس دکھا رہے ہیں, جو اس ٹائم جیلوں میں موجود ہیں, ان کے متعلق آپ کا کیا کہنا ہے کہ جب وہ باہر نکلیں گے تو دے ول بی لیبلڈ ایز اے ہیرو, اور بس ٹھیک ہے جی آپ ایک بہت اچھے ورکر تھے تو جائیں آپ گھر. کیونکہ پی ٹی آئی والے ہمیشہ جو ہے وہ اچھے برینز کو بعض دفعہ سائڈ لائن کر دیتی ہے, رادر دین وہ جسٹ ایک دیکھتی ہے کہ جس بندے کا تھوڑا دھڑلہ زیادہ ہے اس بندے کو کوئی ڈیزیگنیشن دے دیتی ہے. شیر افضل خان مروت کو جیسے دی ہے, سینئر وائس پریزیڈنٹ بنا رہی ہے, مجھے سمجھ نہیں آئی کس بیس پہ بنایا ہے. اس بیس پہ کہ اس نے چنڈے کرائی ہیں, یہ کھائی ہیں. یہ تو اب جاوید چودھری چاہے تو وہ بتائے, تائیکوانڈو یار چودھری چاہے وہ بتائے, یا وہ جنہوں نے چھڑوایا وہ بتائے. پی ٹی آئی کی ٹیم میں ان سے اچھے لائرز ہیں, اور ان سے بہت زیادہ اچھے, نئی مدر پنچوتا ان سے بہت اچھے لائر ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بہت زیادہ ان سے اچھا کام بھی کر رہے ہیں, تو وہ پتہ نہیں زیادہ بولتے ہیں یا کیا کرتے ہیں ان کی وجہ سے. یہ 2 وکلا میں نے نام, ایک اعتزاز حسن, ایک لطیف کھوسا, پیپلز پارٹی کے تھے. ان کا آپ کیا نہیں کر رہے تھے تو صحیح وکیل تھے, لیکن وہ وکالت تو نہیں کر رہے. نہیں, میرا پوائنٹ آپ سے یہ ہے, بیسک کہہ رہے ہیں کہ ہم مطلب سپورٹ کر رہے ہیں, وکالت تو خود نہیں کر رہے. میرا پوائنٹ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ لوگ آپ کو اب کہاں نظر آ رہے ہیں. یہ پیپلز پارٹی کا حصہ ہیں, یہ پہلے بھی پیپلز پارٹی کی نظریے کے خلاف جا کے کیسز بھی لڑتے رہے ہیں, ٹھیک ہے. یہ جو یاسر افتخار چودھری والی موومنٹ تھی, اس میں بھی اعتزاز حسن صاحب جو تھے وہ پیپلز پارٹی کے نظریے کے خلاف جائے, نواز شریف کے بڑے اچھے قریب ہو گئے تھے یہ لوگ, تو کرتے رہے ہیں. یہ کوئی زیادہ اچھے وہ مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کے ہمیشہ ہی بالکل وہی اپنی بات پہ چلتے ہیں. خان صاحب تو تعریف کرتے ہیں جی کہ اعتزاز حسن میری پارٹی میں ہونا چاہیے تھا, مجھے جو ایک بندہ چاہیے وہ اعتزاز حسن چاہیے. آتا نہیں ہے نا, نہیں آپ کہتے ہو نظریے سے, کل کو نظریہ تو پی ٹی آئی کا کوئی ایسا ہو, کوئی ایسی سچویشن آ جائے جو اعتزاز حسن اس نظریے سے ہٹ گیا, پھر تو وہ پی ٹی آئی کے خلاف وہ بات کرتا بھی ہے. پی ٹی آئی کے لوگوں کو پھر بڑی بری لگتی ہے. تو بھائی وہ اس بندے کا سٹانس ہے نا, کلیئر سٹانس ہے ان لوگوں کا, کہ وہ کہتے ہیں کہ جو یہاں پہ جو ہمیں صحیح لگے گا ہم اس پہ بولیں گے, بات کریں گے, اس کے خلاف رہیں گے, چاہے وہ پی ٹی آئی کر رہی ہے, پیپلز پارٹی کر رہی ہے. تو برے بھی لگتی ہے نا پھر لوگوں کو. میں نے ایک چیز دیکھی ہے, بیکاز پیپلز پارٹی سے بڑا قریبی تعلق رہا ہے میرا خود نہیں رہا, تو اس میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ ان لوگوں میں جو صبر ہے نا وہ ایلیمنٹ تھوڑا زیادہ ہے نون لیگیوں سے. ایون پیپلز پارٹی کے پرانے ورکر, میرے والد صاحب بھی تھے اس میں, اور وہ بہت صبر ہے. پیپلز پارٹی کی اقلیت آ گئی, پیپلز پارٹی ختم ہو گئی, بٹ دے ور ود پیپلز پارٹی. اب ایک الگ سین ہے کہ جی وہ لاسٹ ٹائم کوائلیشن گورنمنٹ بنی اور اس کے بعد پیپلز پارٹی کے لوگوں کو بھی بہت کچھ ایوارڈ ہوا. اب آپ سچویشن دیکھ رہے ہیں کہ 2013 کے الیکشنز میں پیپلز پارٹی کی سیٹس جو تھی وہ 30+ تھی. اس بار 2018 کے الیکشن میں پیپلز پارٹی کی سیٹ 40 یا 50+ پہ چلی گئی, سیٹیں بڑھ گئی. نیشنل اسمبلی کی بات کروں, پروونشل میں تو وہ ہمیشہ سے گورنمنٹ بناتے رہے ہیں. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا جو سٹانس ہے وہ تھوڑی سی ابھی خاموش ہے, لیکن جو صحیح وڑے ہیں وہ نون لیگ والے وڑے ہیں, ٹھیک ہے, پولیٹیکلی. تو اگر کل کو نون لیگ ہم کہتے ہیں کہ جی وہ انا للہ و انا الیہ راجعون ہو بھی جاتا ہے, مائنس سم ون, ٹھیک ہے, ایس اور این الگ ہو جاتے ہیں, یا بعد میں بچے الگ الگ سپلٹ ہو جاتے ہیں, مریم یا شہباز,
دا تھنگ از کہ ہم یہ ٹرینڈ پیپلز پارٹی میں تو اس کی ہوا تک نہیں اٹھتی. بلاول کو بنایا سو بنایا. شاہد خاقان عباسی کی طرح اور بہت سارے اور پولیٹیکل ورکر کی طرح وہ لوگ اٹھ کے نہیں گئے کہ ہم تو بے نظیر کو مانتے تھے, ہم تو زرداری کو مانتے تھے, یہ بلاول کیوں آ گیا ہے, ہم ان سے زیادہ سینئر ہیں. یہ کام وہ نہیں کرتے. لیکن جب ہم نون لیگ کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں شاہد خاقان عباسی نے بھی احتجاج کیا, مفتاح اسماعیل نے بھی احتجاج کیا کہ جی وہ مریم جو ہے وہ ایسے ایسے کر رہی ہے, ہم اس پارٹی میں اب جو ہے نا وہ نواز شریف کے بغیر نہیں ہم رہ سکتے وغیرہ وغیرہ. اس جو صبر کا ایلیمنٹ ہے ڈیموکریسی کے اندر جو کہ پیپلز پارٹی نے وقت کے ساتھ شو بھی کیا ہے, تو اس کا بینیفٹ ایک پولیٹیکل پارٹی کو کتنا ہوتا ہے. آئی نو دیٹ کہ ان کی جو ویلیوز ہیں, جو اس کی پریکٹس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو سندھ میں بڑا بیڑا غرق ہوا ہے, ہم نے ویڈیوز میں بھی دیکھا ہوا ہے, ہم نے خود بھی وزٹ کیا ہوا ہے. تو اس میں پھر کیا اس کا کنٹریبیوشن آتی ہے, یا وہ بیک دی اینڈ وہ ویٹ کرتے ہیں کہ کسی ساتھ ہمارا ہاتھ مل جائے اور پھر اس کو بعد میں دیکھیں جی ہم بڑی صابر جماعت تھی اور ہم نے اب جو ہے صبر کیا اس کا ہمیں پھل ملا, لیکن بیک اینڈ پہ کچھ اور ہی کاروائی چل رہی ہوتی ہے. یار جو ہے نا ان کے پرانے ورکرز بھٹو صاحب کے دور کے جو ورکرز ہیں نا وہ ان کے ساتھ لوئل ہیں, وہ رہتے بھی ہیں, ان کا کوئی شک نہیں اس میں. رہی بات یہ کہ چھوڑ کے نہیں گیا تو بہت سارے لوگ بالکل اس چیز پہ بھی چھوڑ کے گئے ہیں. زرداری صاحب کی وجہ سے بہت سارے ذوالفقار مرزا جیسے لوگ, ٹھیک ہے, وہ بالکل چھوڑ کے کان پا کے سر پہ رکھ دیا تھا نا انہوں نے, چھوڑ گئے نا, ان کے چھوڑ کے گئے ہیں. ٹھیک ہے, بلاول کے وہ بالکل وہاں پہ بالکل یہ بھی ڈویژن ہے کہ زرداری صاحب کا لوگ جو گروپ ہے وہ بھی ہے, بلاول صاحب کا گروپ بھی ہے, اور وہ اس طرح ایکٹیو ہوتے ہیں کہ جب انہوں نے جا کے نون لیگ کی یہ بالکل مخالفت میں جانا ہوتا ہے تو جا کے بلاول صاحب کا گروپ جو ہے نا وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں کچھ لوگ ہیں گنے چنے لوگ, ٹھیک ہے, وہ بلاول صاحب وہ جا کے پھر رگڑتے ہیں نون لیگ کو یا پی ٹی آئی کو جیسے بھی. جب تھوڑا سا انہوں نے جا کے جو بات کرنی ہوتی ہے, ہاتھ ہوا رکھنا ہوتا ہے, پیس کی بات کرنی ہوتی ہے پارٹیوں کے ساتھ, ٹھیک ہے, اور یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, تو بھائی وہ زرداری صاحب جو خود ایکٹیو ہوتے ہیں اور خود ان کا جو ایک گروپ ہے وہ ایکٹیو ہوتا ہے. تو یہ چیز ان میں ہے. باقی سندھ میں ان کی گورنمنٹ رہی ہے تو پنجاب سے ان کو بیسیکلی وہ خود ان کے کام بھی ایسے تھے, انہوں نے جو پچھلے ان کی 2007 میں گورنمنٹ آئی تھی انہوں نے کوئی کام کوئی نہیں کیا اس میں, تو خود بھی ختم ہوئی. پھر ان کے جو کینڈیڈیٹس تھے ان کو چھڑایا گیا, یہ کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں بھائی ہمارے جو کینڈیڈیٹس تھے ان کو توڑ کے نون لیگ میں شامل کروایا گیا. ٹھیک ہے, کس حد تک صحیح بھی ہوگا. تو وہ پنجاب سے تو تقریباً وہ ختم ہو گیا. اب ان کی حکومت ہے سندھ میں. اب جب یہ جو پچھلی گورنمنٹ آئی اس کے آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کے فائدے بھی جو نون لیگ نے زیادہ اٹھائے ہیں, فائدے تو کیسز وغیرہ کے حساب سے اٹھائے ہیں فائدے, اور اب وہی ان کو فائدہ مل رہا ہے اس چیز کا. تو پیپلز پارٹی نے میرے خیال میں اس گورنمنٹ کا زیادہ فائدہ اٹھایا ہے, کیونکہ ایٹ دی سیم ٹائم وہ گورنمنٹ میں بھی تھے, لیکن جو کہ بیک لیشز آ رہے تھے یا جو تنقید ہو رہی تھی وہ نون لیگ پہ ہو رہی تھی, پیپلز پارٹی پہ نہیں ہو رہی تھی, کیونکہ وہ تو سیر سپاٹے والے وزارتیں تھیں ان کے پاس. ہم نے دیکھا ہے کہ جو ڈرائیونگ عہدے تھے نا وہ پکڑے نہیں ہیں پیپلز پارٹی نے. بلاول نے لیا خارجہ, اور بلاول نے دنیا کے ایسے ایسے ملکوں کا وزٹ کیا نا جو کہ آئے گا اس نقشوں میں بھی نہیں تھا. ہر دوسرے دن بلاول جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد مراد سعید, چلو وہ تو فضل الرحمان کے بیٹے نے لے لیا نا وہ والا عہدہ. اس کے علاوہ چھوٹے موٹے عہدے جو تھے, عبد القادر پٹیل کو تو یہ لوگ دعائیں دیتے ہیں, این ایل ای والے ڈاکٹر والے بچے دعائیں دیتے ہیں کہ اس نے این ایل ای ختم کروا دیا آگے. اس بندے کو کیا پتہ ہے اس کے ان چیزوں کے بارے میں, لیکن خیر جو بھی ہے. تو بات یہ ہے کہ اب مسئلہ آ رہا ہے نا ان کو. اب وہ جو چاہتے تھے ان کو چاہیے تھا کہ اب نون لیگ جو ہے وہ ہمیں پنجاب میں ساتھ لے کے چلتی ہے, ہمارے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹس کرتی ہے, ہمیں پنجاب سے بھی سیٹیں ملتی, جو نون لیگ نہیں کر رہی. اب نون لیگ وہ کام, جب نون لیگ کو ادھر ڈیل سیٹ ہو گئی ہے تو نون لیگ ان کو ہاتھ کیوں پکڑائے گی بھائی. آپ کو لگتا ہے نون لیگ پنجاب سے سیٹیں لے جائے گی؟ پنجاب سے نون لیگ کو سیٹیں بالکل ملیں گی. وہ سادہ اکثریت نہیں ملے گی, اس میں بھی کوئی شک نہیں, سادہ اکثریت نہیں ملے گی. وہ بالکل رل مل کے ان کو جو ہے گورنمنٹ ملے گی. یہ جو باقی پارٹیاں ہیں کنگز پارٹیز یا الیکٹیبلز ہیں ان کو ملا کے وہ ان کی گورنمنٹ بالکل بننے کے چانسز ہیں بیسیکلی. پاک سرزمین پارٹی جو بنی ہے اس کے کیا سینز ہیں کہ جی پارٹی میں لوگ موجود ہیں, ورکر نہیں ہیں؟ سرزمین پارٹی کون سی پاک سرزمین؟ ESP بھائی نہیں, وہ کیا کہہ رہا ہے, وہ کیا ہے, پی ٹی پی ہے. جو جہانگیر تھے ان کی پارٹی, ہاں کیا اس کا نام ہے, وہ تحریک استقامت پاکستان. وہ تو گئی نا, وہ تو بڑھ گئی, وہ تو ایم کے میں بڑھ گئی. استحکام پارٹی یار یہ بیسیکلی اس کا وہی رول ہے جو کاف لیگ کا رول ہوتا تھا. کنگز پارٹی 10-12 سیٹیں لے جائے گی اور پھر یہ اس کو ملا کے گورنمنٹ بنے گی. تو یہ پریشر گروپ ایز اے پریشر گروپ کام کرے گا, جس کی اگر گورنمنٹ کو تھوڑا سا ہلانا ہوا تو ان کو کہیں گے ذرا سائڈ پہ ہو جائیں, یہ کہیں گے ہم ناراض ہیں گورنمنٹ سے, دوبارہ یہ گورنمنٹ میں چلے جائیں گے. چودھری سرور کے بارے میں باتیں سننے, چودھری سرور صاحب جو ہے وہ ٹرائی کر رہے ہیں پی ٹی آئی میں واپس آنے کی, ان کی بات چیت چل رہی ہے. سنا ہے کہ میں نے پچھلے دنوں سن رہا تھا, آج ہی بیسیکلی سن رہا تھا.
تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کی بات چیت تقریباً ڈن ہو چکی ہے. ابھی اعلان وغیرہ تو نہیں ہوا لیکن 95% کے قریب اس کی ڈن ہو چکی ہے. اور وہ پاکستان میں ہے بھی نہیں, وہ ہیں لنڈن میں, انگلینڈ میں ہے بیسیکلی. چودھری سرور صاحب سے یاد آیا, پیپلز پارٹی میں ان کے چانسز نہیں جانے کے؟ نہیں, ان کو مسئلہ پتہ کیا آ رہا ہے. ایک تو وہ آئے تھے پہلے نون لیگ میں آئے, وہ پھر پی ٹی آئی میں آئے, پھر چھوڑ کے وہ کاف لیگ میں چلے گئے. اب کاف لیگ میں ایک تو وہ جو کاف لیگ ہے وہ چھوٹی سی پارٹی, 4-5 بندوں کی پارٹی ہے, اس میں ان کا کیا فیوچر ہے؟ چودھری شجاعت کا, اس میں کیا کوئی فیوچر نہیں ہے ان کا. دوسری ان کو یہ چیز یہ ہے کہ ان کے جو بیٹے ہیں نا وہ پالیٹکس کرتے ہیں انگلینڈ میں. تو اب انگلینڈ میں جو کہ اوورسیز پاکستانیوں میں تو آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی کے بھی زیادہ لوگ ہیں, وہ زیادہ پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں, ان کو جیلیں ہیں پی ٹی آئی کے. باہر کے لوگ باہر بیٹھ کے جیلا ہونا بڑا آسان ہے نا, ہیومن رائٹس وہاں پہ ملتے ہیں آپ کو, کوئی کچھ نہیں کہتا. تو وہ جیلیں ہیں, تو وہاں پہ ان کے بیٹوں کے پھر مسائل ہو رہے تھے کہ آپ کا والد صاحب جو جا کے ان کے خلاف ہو گئے خان صاحب کے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ شامل ہو جائیں, خود الیکشن لڑیں یا نہ لڑیں وہ تو پتہ نہیں ہے. پیپلز پارٹی گورنمنٹ آپ کو نظر نہیں آتی؟ مجھے پیپلز پارٹی کی اس بار سندھ سے بھی سیٹیں کم ہوتی نظر آتی ہیں. اچھا, پیپلز پارٹی کا ویسے بینیفٹ تو یہ رہا ہے کہ آپ کو انڈیا کے ساتھ ان کی بڑی کولیشن ملتی ہے. ذکا اشرف آپ دیکھیں, اس نے بی سی سی آئی کے پریزیڈنٹ کو اور سیکرٹری کو باقاعدہ طور پہ ایشیا کپ کے ٹائم پہ پاکستان انوائٹ کیا. وہ لوگ یہاں 3-4 دن رہ کے بھی گئے. کرکٹ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ سیریز جو ہے وہ انہوں نے آرگنائز کروائی 2012 میں. تو ان کی جو پالیسی ہے ٹورڈ انڈیا وہ زیادہ لبرل ہے. اس وقت کانگریس کی گورنمنٹ تھی, بی جے پی نہیں تھی. اب وہ چیز نہیں ہے, نہیں رہے گی. نہیں, میرا ایک آپ سے پوائنٹ ہے, چلو ادھر سے ہی ہم ایک بات اور پوچھ لیتے ہیں. بی جے پی آ جاتی ہے, ہمیں پتہ چلتا ہے جی کہ یہ جو گورنمنٹ ہے بیسیکلی یہ ہندوازم یا ہم وہ کیا کہتے ہیں آر ایس ایس آئیڈیالوجی اس کے اوپر بیس کرتی ہے. اگر ہم بات کرتے ہیں جی کہ جو کانگریس ہے وہ بیسیکلی لبرل ہے, سیکولر ہے. ہم جب پاکستان میں انٹر ہوتے ہیں, اچھا ایک اور پوائنٹ اس میں, جو بی جے پی ہے وہ پاکستان کے نام سے ووٹ لیتی ہے, تو کیا کانگریس لیتی ہے اس حوالے سے؟ یوز تو سبھی کرتے ہیں کہیں نہ کہیں پہ, لیکن کانگریس جو ہے وہ کام کرتے ہیں جنگوں کے, جی ہم پاکستان کو برباد کر دیں گے یہ اس چیز کو. وہ بیسیکلی سیکولر قسم کی وہ جماعت ہے, وہ اس میں مسلم ہندو ووٹ قسم کا کم کرتی ہے وہ اس چیز. اچھا ایک نہیں, پھر یہاں پہ آ جاتا ہے کمپیریزن میں. پیپلز پارٹی کو ہم کمپیئر کرتے ہیں جی کانگریس کے ساتھ, جیسے کہ ابھی سیکولر ہے, سیکولر کنٹری ہو سوری پارٹی ہوگی. اور نون لیگ کو ہم کس کے ساتھ, بی جے پی کے ساتھ نون لیگ کمپیئر نہیں ہوتے. پاکستان میں ایسی کوئی بی جے پی کی ٹائپ کی پارٹی جو ہے نہیں ہے. بڑھنے کی کوشش بہت سارے لوگوں نے کی ہے. نون لیگ نے بھی کسی دور میں بہت ساری کوشش کی ہے بی جے پی بننے کی. وہاں پہ انہوں نے وہ شریعت نافذ کرنے والے کام اور دین کے نام پہ ووٹ تو بھی نون لیگ نے بھی لی ہے, خان صاحب نے بھی لی ہے. امیر المومنین والا کام جو ہے وہ نون لیگ نے بھی کیا ہے, پھر چھوڑ گئے. خان صاحب نے بھی بہت ساری کوشش کی ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی انہوں نے بھی بڑے وہ اسلامک ٹچ ریئل والی بات تھی کہ اسلامک ٹچ وہ گئے, خان صاحب اسلامک ٹچ دیں. خان صاحب کرتے نہیں. یہ پاکستان کی پولیٹکس میں یہ طریقہ کامیاب رہا ہے نا. آپ کسی بندے کو جو ہے وہ آپ اب یار یہاں پہ پھر یہ تو نہیں ہے نا کہ لوگ یہ نہیں کرتے کہ اس کی سیاست اور اس کی پرسنل لائف کو پھر آپ الگ الگ کر کے دیکھیں, اس کے ریلیجن کو تو نہیں کریں گے آپ. اگر وہ دیکھیں وہ جی خان صاحب نماز پڑھ رہے ہیں, ان کی تصویر آ گئی تو کیا لیڈر نماز پڑھ رہا ہے, تو اس دوسرے بندے کی تصویر نہیں آ رہی تو وہ نماز نہیں پڑھتا ہوگا. نہیں, میاں صاحب تو مسجد نبی جا کے پڑھتے ہیں. خان صاحب بھی تو جاتے رہے, ننگے پاؤں جاتے رہتے ہیں. وہ تو اب گئے ہیں نا. وہی بات ہے نا کہ وہ تو پرانے لاہور کے ایک بزنس استعمال کیا نا خان صاحب نے, اس مذہبی ٹچ کو استعمال کیا. جو آپ بول رہے ہیں کل کو آپ کے گلے پڑ جائے گا پی ٹی آئی ورکر آ کے آپ کو کہے گا جی تو کی کر رہے ہیں, کی کہہ رہے ہیں, مجھے کیا فرق پڑتا ہے کیا کہے گا. مجھے تو جو صحیح لگتا ہے میں تو وہی کہتا ہوں. سوشلی طور پہ نہیں, پی ٹی آئی ورکر کو لونڈے لپاڑے کیوں کہہ رہے ہیں منصور صاحب. میں منصور کو تو نکال دو نا لفظ سے, میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں. جو ایک چیز ہم دیکھتے ہیں کہ جی کوئی اچھی بات بھی اگر کسی پولیٹیکل لیڈر نے کیا نا تو ایکسیپٹ نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں جی بس جی جو خان. وہی تو بات ہے کہ اب سوشل میڈیا کی پارٹی یہ ہے کہ ان کو پتہ کخ نہیں ہے, وہ پھر جیسے بھی کوئی خبر آئے گی اس کو اٹھا کے وہ پھینک دیں گے, اس کو وہ شیئر کر دیں گے. تو ہاں بھی چلنے دو, تو وہ پھر لونڈے لپاڑے کہلائیں گے. کیا کہہ سکتے ہیں. لگتا کہ میمرز حضرات اپنے پیج چلانے کے لیے بھی ٹرینڈز کا سہارا لیتے ہیں. وہ چلتے ٹرینڈز تو پی ٹی آئی کے ٹرینڈ پڑھے لکھے لوگ ہیں, وہ ان کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی پہ ٹرینڈز کیسے چلانے ہیں, ہیش ٹیگس کا یوز کیسے کرنا ہے. تو اس کا فائدہ جو ہے وہ آپ جیسا میرے جیسا کوئی عام بندہ ہے جس کو پولیٹکس میں ذرا الف بے کا نہیں پتہ, وہ آ کے جو ہے وہ بیچ میں اپنی میم ٹھوک دے گا پی ٹی آئی کے حق میں. مجھے ابھی کئی یوٹیوبر ہیں, آپ کو پھر پتہ ہے کون کون سے, انہوں نے ملینز کے حساب سے ویوز اور سبسکرائبرز گین کیے ہیں صرف پی ٹی آئی کے نام استعمال کر کے. جھوٹی سچی خبریں, وہ خان صاحب یہ کر دیں گے تو خان صاحب نے یہ کر دیا تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا. جھوٹی بلا بے تکی کانسپیریسی تھیوریز جن کو کبھی سچی ہوئی بھی نہیں, پھر بھی وہ یہی کرتے رہتے ہیں اور ویوز اسے لیتے رہتے ہیں, اور ہم کو ویو ملتے بھی ہیں. پھر بھی
نہیں پھر آپ کے نزدیک ہونا کیا چاہیے, بیسک پیٹرن ہونا کیا چاہیے پولیٹکس کا؟ جیسے دنیا میں ہوتا ہے. دنیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ وہ چھوڑے لا دیتے ہیں. امریکہ میں تو باقاعدہ طور پہ پارٹیز اگر کسی پوائنٹ آف ویو پہ وہ ڈسٹرپٹ ہو کے کانگریس وہ ووٹ بھی کہیں اور کر دیتی ہے کسی اور پارٹی کے حق میں. ڈیموکریسی وہی ہے سر. وہاں پرائم منسٹر کہہ رہا ہوں, پریزیڈنٹ وائس پریزیڈنٹ باقاعدہ لابنگ ہوتی ہے. وہ جا کے ہر کانگریس مین کو جا کے وہ باقاعدہ طور پہ کہتے ہیں کانگریس مین ہم یہ پروجیکٹ لا رہے ہیں, آپ کائنڈلی ہمیں سپورٹ کریں. آئی نو دیٹ دنیا ہے, پریکٹیکل ہے, وہ آگے سے اپنا سپورٹ مانگتے ہیں, فیور مانگتے ہیں. فیور کیا ہے؟ وہ کانگریس مین کہے گا جی میں نے اپنے علاقے میں یہ کام کرنا, یہ کام ہے, تم کرا دو, میں تمہیں یہ کروا دوں گا, ووٹ دے. تو وہ ایک ڈفرینٹ ان کا ہے نا طریقہ, ٹھیک ہے. دوسری جو انگلینڈ میں ہے وہ ڈفرینٹ ہے, ٹھیک ہے. وہاں پہ پاکستان والا سسٹم ہی آئی تھنک تقریباً ملتا جلتا ہے, تو وہ سسٹم ڈفرینٹ ہے. لیکن ڈیموکریسی تو ہے نا بھائی وہاں پہ. یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ جو ہمارا خاندان چل رہا ہے, ہمارے باپ دادا میرے نانا وزیر اعظم بنے تھے, تو اس کے بعد میری والدہ بنی, میرے باپ بنے, میں بن گیا, ٹھیک ہے. اب میری وہ کوئی کریڈیبلٹی کچھ بھی نہیں ہے, میں کونسلر لیول سے الیکشن جیت کے نہیں آیا اوپر, تو میرا کسی کو بھی نہیں پتا کہ میں کام کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں. صرف میں پڑھی لکھی جو ہے, مجھے ایک طرح سے ٹرین کیا گیا کہ میں تقریر اچھی کر سکتا ہوں, تو میں وہ کروں گا. خان صاحب تقریر اچھی کرتے ہیں بھائی, تقریر اچھی کرتے ہیں بس, ٹھیک ہے. انہوں نے کام کیا, ایسا کوئی خاص بڑا کام تو نہیں کیا, جیسے کہ انڈیا میں بہت سارے ایسے کام نظر آئے. انڈیا میں تو پھر کنٹینیوشن آف گورنمنٹ بھی تو رہتی ہے نا سر. کنٹینیوشن آف گورنمنٹ رہتی ہے یا نہیں رہتی, لیکن وہاں پہ سب کو یہ پتہ ہے کہ بھائی اگر آپ کام کریں گے تو آپ گورنمنٹ میں آئیں گے, تو نہیں آئیں گے. بی جے پی اب جو ہے, بی جے پی کو کون سی پارٹی, کانگریس ہرا سکتی ہے اس وقت بی جے پی کو. بی جے پی نے جس لیول پہ انڈین کی اکانومی وغیرہ چلی گئی ہے, بی جے پی اس کا میں ہو سکتا ہے اس کا کنٹینیوشن پچھلی پالیسیز کا ہوگا, لیکن جو کچھ کام مودی صاحب جو ایسے کر چکے ہیں جو کہ بھائی بہت سارا اچھا کام بھی. ریسرچ میں سب سے پہلے کیا نام ہے وہ منموہن سنگھ, اس نے جو پالیسی لبرلائزیشن آف اکانومی کی تھی, اس کی وجہ سے آنا سٹارٹ ہو گیا, انویسٹمنٹ آنا سٹارٹ ہو گئی. وہ 10-15 سال وہ پالیسیز چلتی رہی. ایٹ دی اینڈ اس کا نتیجہ آنا شروع ہو گیا کہ ان کی اکانومی اسٹیبل ہونا سٹارٹ ہو گئی. پھر مودی گورنمنٹ آئی, مودی گورنمنٹ آنے پہ بھی مہنگائی ہوئی ہے. لائک ان کا ڈالر تھا آئی گیس 60 یا 70 پہ تھا, اب 85 پہ کہیں چل رہا ہے. 10-15 روپے کا تو ان کا ڈالر 10 سال میں 10-15 روپے اوپر گیا نا, تو بڑی بات نہیں ہے. میں یہ بات کر رہا ہوں, تھوڑی بہت چیزوں کے ریٹ اوپر گئے, بٹ اتنا نہیں گئے جتنا ہمارے یہاں گئے ہیں. اچھا, پھر اب جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ سنگل ہینڈڈلی بی جے پی کو نہیں ہرا سکتے. اب ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ وہ لوگ بیسیکلی ایک کوائلیشن گورنمنٹ, کوائلیشن پارٹیز, ڈفرینٹ پارٹیز نے کوائلیشن کیا آپس میں, اور اب وہ لوگ اس نہج پہ ہیں کہ وہ مل کے بی جے پی کو ہرا سکتے ہیں. اٹس لائک بے نظیر ورسز آل پارٹیز 90s میں تھا, تو یہ وہ سین ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے اب وہ جو عام آدمی پارٹی, وہ جھاڑو والے سرکار ہے, ان کا کیا نام ہے مجھے نہیں پتا, ان کا کیجریوال شاید, وہ مل کے ہو سکتا ہے ہرا لیں. لیکن یار بات یہ کہ جو ہے نا بی جے پی کی جو پارٹیز ہیں وہ مل کے ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جس طرح کے جو انہوں نے, ان کی جو اکانومی ہے نا وہ بیسک کنٹینیوشن آف اکانومک پالیسی, پھر ان کی جو فارن پالیسی ہے اس پہ بڑا وہ اچھی پالیسی, کمپارٹمنٹلائزیشن کرتے ہیں یہ اس کی فارن پالیسی کی. یہ ہر کنٹری کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس کو دوسری سے ڈفرینٹ کر کے چلتے ہیں. امریکہ کے ساتھ ان کے تعلقات چل رہے ہیں, وہاں سے یہ ویپنس بھی خرید رہے ہیں. لیکن یہ رشیا کے ساتھ بھی تعلقات ان کے چل رہے ہیں, وہاں سے بھی ویپنس خرید رہے ہیں. چائنا کے ساتھ بھی چل رہا ہے, یورپ کے ساتھ بھی, سب کچھ ہے, سب کے ساتھ چل رہے ہیں. اب یہ جیسے یہ یوکرین جنگ ہوئی تو امریکہ نے کہا کہ جی رشیا سے آئل نہیں خریدیں گے, انہوں نے کہا ہم خریدیں گے. انہوں نے رشیا سے سستا آئل خرید کے آگے بیچا ہے, انہوں نے پیسے بھی کمائے, اپنی کنٹری میں بھی انہوں نے دیا, پیسے بھی کمائے. تو کیونکہ وہ اکانومی ہے نا, اس پاور ان کے پاس اتنی پاور ہے کہ ان کو کوئی آنکھیں نہیں دکھا سکتا. اب تو پیسہ ہی بہت آ گیا, بہت زیادہ پیسہ ان کے پاس. پھر وہ اوپر سے یہ کہہ دی کہ جیسے کہ وہ انہوں نے کیا کہ وہ ڈیمونیٹائز کیے نوٹس کی, کرنسی نوٹس چینج کیے. ان میں ان کی اس کی جو بلیک منی تھی اس کو انہوں نے جو ایمنیسٹی وغیرہ, وہ ٹھیک کام تھے, ان کو فائدہ ہوا. سننے کو آ رہا ہے اب یہ سینٹ ہے تو انٹرم گورنمنٹ, سینٹ میں ایک بات چل رہی ہے جی کہ 5000 روپے کے نوٹ کے اوپر بین کا جو ہے نا وہ بل پیش ہونے جا رہا ہے. جب یہ بل پیش ہوگا, بل پیش ہوتے پھر اس کی جو نوٹیفیکیشن آتے ہیں 2 سال لگ جائیں گے. 2 سال میں جن لوگوں کے پاس بلیک منی 5000 کے نوٹ میں ہے اس کو وہ چینج کر کے 1000 کے نوٹ میں رکھ لیں گے. آپ بالکل اس پروسیس کو پھر چینج کریں نا, پھر آپ 5000 کے نوٹ کو ایسے چینج کریں کہ پھر وہ ان کے پاس صرف ایک ہی طریقہ ہو کہ وہ بینک سے جا کے اس کو چینج کروائیں. اس کو میں کہتا ہوں 1000 کے بھی نوٹ چینج کر دیں بالکل ہی جا کے, تو اس کو ایمنیسٹی دیں, وہ آپ کی ٹیکسیشن نیٹ بڑھے گا اس سے, اور بلیک منی کم ہوگی. تو فرق ایسی چیزوں سے فرق پڑتا ہے, لیکن صرف ان چیزوں سے بھی فرق نہیں پڑتا. آپ کو بھائی وہ
اب جو آپ کی پالیسی ہے اس کو لانگ ٹرم لے کے چلنا پڑے گا. اب خان صاحب کے دور میں وہ ایمنیسٹی انہوں نے دی رکھی ہے یہ کنسٹرکشن پروسیس کو, ٹھیک ہے, انہوں نے سبسڈی وغیرہ بھی دی رکی ہے, تو یہی گورنمنٹ آئی انہوں نے ختم کر دی. اب وہ جو کنسٹرکشن کے کام چل رہے تھے, وہ روزگار وغیرہ بھی چل رہا تھا, ٹھیک ہے, وہ زیادہ اچھا نہیں تھا, اس سے کوئی آپ کی ایکسپورٹ امپورٹس پہ فرق نہیں پڑ رہا تھا, اس کا وہ پیسہ روٹیٹ ہو رہا تھا آپ کی کنٹری میں, تو لیکن پھر بھی انہوں نے بند کر دیا. اب وہی کام جو ہے وہ اب وہ رکے پڑے ہیں. تو پالیسی جو ہے نا اس کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. اگلی گورنمنٹ بھی آئے جب تو وہ یہاں پہ بالکل 90 ڈگری کا ٹرن کر دیتے ہیں کہ بھائی نہیں ایسا نہیں ہے ہوئے. چلیں ٹھیک ہے, ریپ اپ کرتے ہیں اس کو, اور انشاءاللہ آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں ملاقات کرتے ہیں, اور بہت ساری جو باتیں یہاں پہ رہ گئی ہیں وہ اگلے میں ڈسکس کرتے ہیں. تو تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, اینڈ اف یو ہیو سم سرٹن ٹاپکس ان یور مائنڈ دین ڈو شیئر دوز ٹاپکس ان کمنٹ سیکشن ایز ویل. ہم آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں ملتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.